کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ کیا ہی خوب ہوگا کہ دوسرا شعر مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، آپ یہ جملہ یا خدا جاندہ ہے اگر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو بہت ہی لطف آئے گا محبت کے ساتھ کہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا، جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اور جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر ہے پشانی تے مکھ وضحا، جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر ہے پشانی تے مکھ وضحا، نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں، نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔ اور بہت ہی خوبصورت بات کہ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے تل دی نیوکات تے ذات ہے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے تل دی نیوکات تے ذات ہے، باویں حبشے چوں وکدا غلام بنے، باویں حبشے چوں وکدا غلام بنے، اونوں کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اور سائیں دے یاراں دے شکوے کریندا ودے، جھوٹی تاریخ دے وچ تلیندا ودے، سائیں دے یاراں دے شکوے کریندا ودے، جھوٹی تاریخ دے وچ تلیندا ودے، جس نو قرآن دیوے رضا دی سند، جس نو قرآن دیوے رضا دی سند، کوئی چرسی اس دا شان کیا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اور جیڑا پتھراں تو کلمے
پڑا جان دے مردہ گو تو گوائیاں دیوا جان دے جیڑا پتھراں تو کلمے پڑا جان دے مردہ گو تو گوائیاں دیوا جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلامی سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشاں تے پا جان دے السلام علیکم. یہ تھے حافظ محمد آصف صاحب جھانگ سے جو تشریف لائے تھے بارگاہ رب العزت میں کلام پیش فرما رہے تھے. اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں جامعہ ہادہ کے خطیب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجات وسیلة ولعلو درجات کفیلہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے کھول اسے جس پہ وہ پڑھا ذرا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وقال اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا
وقال اللہ سبحانہ وتعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله آمنت بالله صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دو گھونٹ دو چائے کی. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا تمام نمازیوں پر، اور خصوصاً حضرت اقدس قاری محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی جامع مسجد عثمانیہ میں 27 راتوں میں قرآن کریم مکمل کیا. اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میرا دل چاہتا ہے اگر وقت کی تنگی مجھے نہ روکے میں دائیں طرف چلا جاؤں اور بائیں طرف اور اسی طرح دوسری اور تیسری اور آخری صف تک میں آپ کے ماتھوں کو چوموں، بوسہ لوں کہ اللہ نے آپ سے مسلسل 27 دن ہو گئے ملاقات کی ہے. 27 دن. اور کبھی بھی دروازے سے یوں رخصت نہیں کیا کہ آج جاؤ بس کل ملے تھے پرسوں ملیں گے. یا بڑے کا طریقہ کار ہوتا ہے چھوٹا بار بار آئے تو کہتا ہے یار تو نے تو دروازہ ہی دیکھ لیا، مجھے کوئی اور کام بھی ہوتے ہیں. کبھی 5 منٹ کے لیے بلایا، کبھی 10 منٹ کے لیے بلایا. اور ان تراویح کی رکعتوں میں اللہ نے 1.5 گھنٹے کے لیے میں بلایا. کاش ہم نماز کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھتے. ناراض نہ ہونا. نعرہ ایسے آپ حضرات لگا رہے ہیں کہ کسی نے ہماری گردن دبوچ رکھی ہو، یا جو ضیافت آپ کی بعد میں کرنی ہے پہلے کر دیں بعد میں سن لیں، کیونکہ تراویح کے بعد بھوک لگتی ہے. ذرا یہ ہماری بڑی سعادت مندی ہے. اور آپ سے عرض یہ کروں گا کہ اس سعادت مندی کو برقرار رکھنا. روزانہ کی ملاقات کا اپنے وقت میں سے وقت نکال لو کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے. دکان پر جانے کی عادت ہے، کبھی یہ ختم نہیں ہوتی. اسکول اور کالج جانے کی یا کام کرنے کی عادت ہے، ختم نہیں ہوتی. اللہ کے گھر آنے کی عادت کیوں ختم ہوتی عید کے دن؟ ذرا اس بارے ہم سوچیں کہ اللہ کے گھر آنے میں عید کے دن کے بعد ہماری عادت کیوں ختم ہوتی ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا بھی طاقتور نہیں جو ہمارے سینوں میں ہے وہ ہمیں گھروں سے اٹھا کر 5 وقت اللہ کے گھر میں لا کر اللہ سے ملاقات کر سکے؟ اچھا بتاؤ، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اپنا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو ایسا کون تاجر ہے جو اپنا نقصان کرے گا؟ ایک دنیا کی تجارت ہے جس تجارت کو میرے بڑوں نے بڑے کام کرتے آئے، چھوٹوں کی ذمہ داری لگا دی. لیکن ایک تجارت، اس تجارت کے بارے میں اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ان کو وہ تاجر بنو کہ تمہیں دنیا کے بھی نفع ملے اور آخرت کے بھی نفع ملے. وہ تجارت کون سی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم.
اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو تمہیں ایسی تجارت نہ بچا دیں جو دنیا اور آخرت کے دردناکوں سے تمہیں عذابوں سے بچا دے. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کاش تم جانتے یہ تجارت کیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بہت. اللہ کہہ رہے ہیں جسے اپنی ہر چیز کے بنائی ہوئے میں پتہ ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے میرے بندے کے لیے کہ نقصان دہ ہے. جتنی چیزیں نقصان دہ تھی اللہ نے ساری کی ساری قرآن میں بیان کر دی. یہ نہ کرنا تیرا نقصان ہوگا، اس پر نہ آنا تیرا نقصان ہوگا، یہ نہ کھانا تیرا نقصان ہوگا، یہ نہ پینا تیرا نقصان ہوگا، یہ نہ پہننا، یہ نہ اوڑھنا، ایسا کاروبار نہ کرنا بندے تیرا نقصان ہوگا، یہ کرنا تیرا فائدہ ہوگا، یہ کام کرنا تیرا فائدہ ہوگا، یہ کام کرنا تجھے دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی. یہ تجارت وہ تجارت ہے جس تجارت کو اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کے ذریعے میں سکھلائی کہ تؤمنون باللہ. او لوگو کچھ بھی ہو جائے اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد نہ چھوڑنا، کیونکہ پروردگار عالم کی مدد کے بغیر تمہارا دونوں جہانوں کے اندر گزارا کوئی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں دکاندار ہوں، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ آپ کو دن میں دکان پہ نظر آئے گا، رات کو کاروبار کرتا نظر آئے گا. ایک کہتا ہے میں پھیری والا ہوں، وہ آپ کو گلیوں بازاروں کے اندر ریڈی پر موٹر سائیکل پر پھیری لگاتا نظر آئے گا. ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس دنیا کا عہدہ ہے، وہ آپ کو گورنمنٹ کے دفتروں کے اندر بیٹھا ہوا نظر آئے گا. ایک بندہ ہے میں کہتا ہے میں مومن ہوں، اس مومن کی بھی تو کوئی پہچان ہونی چاہیے. اللہ اس مومن کی کیا پہچان ہے؟ چہرے کی رنگت صاف ہوگی، کپڑے سفید رنگ کے پہنے گا. الہی اس مومن کی کیا پہچان ہے؟ یہ مسجد کے پڑوس میں رہے گا یا مسجد کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ مکان بنا کے رہے گا. اس مومن کی کیا پہچان ہوگی؟ لوگوں کو پانی پلائے گا. اس مومن کی کیا پہچان ہوگی؟ لوگوں کو کھانا کھلائے گا. مالک کائنات نے سب سے پہلے مومن کی پہچان کروائی، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. جسے میرے راستے میں خرچ کرتا دیکھو، جسے بل دیکھے میرے پر ایمان لاتا دیکھو، جسے 5 وقت کی اذان سننے کے بعد اللہ اکبر بندوں میرے گھر میں آتا دیکھو. تمہاری آنکھ تو دھوکہ کھا سکتی ہے، اس کے مومن ہونے میں شک کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ تھی پہچان مومن کی. کوئی کسی کے پاس دین کی دعوت لے کے چلا جائے، کہتا کافروں کو جا کے کرو جی. میرے اندر تمہیں کون سی کمی نظر آئی؟ اگر کمی نظر نہیں آئی تو خوبی بھی کوئی نظر نہیں آ رہی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جو قرآن میں نے تیرے پر اتارا، مومن کی پہچان یہ اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آئے. پچھلی کتابیں پڑھی کوئی نہیں، دیکھی کوئی نہیں، پکڑی کوئی نہیں، ان کے بارے میں سنا کوئی نہیں، ان کا ترجمہ تک نہیں پڑھا، ان پر بھی ایمان لے کے آئے. وبالآخرۃ هم یوقنون. ان کا گمان یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو میں معاملہ کر رہا ہوں قیامت کے دن اس کا صلہ مجھے قیامت کے دن ملے گا. جو اس وقت میری زبان، میرا کان، میری ناک، میری ہاتھ، میرے پیر، میرا جسم، میرے سارے اعضاء، میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میرا کنبہ، میری برادری، میرا دل، میرا شام، جو کچھ ہو رہا ہے سارے کا سارا مجھے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا. دنیا کا امتحان ہے، یار کی جگہ یار دے دیتا ہے، بھائی کی جگہ بھائی بیٹھ جاتا ہے. آخرت کا امتحان ہوگا، قبر کا امتحان ہوگا. ادھر امی کی قبر ہے، ادھر ابو کی قبر ہے، درمیان میں بیٹے کی قبر بنے گی. رب اکبر کی قسم ہے، قبر کے 3 سوالوں کا جس سے سوال کیا جائے گا اسے ہی جواب دینا پڑے گا. میدان محشر کے 5 سوال ہیں جس سے سوال کیا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی.
اگر میرے سے پوچھا جائے گا تو میری جگہ قاری صاحب جواب نہیں دے گا، بے شک گو کہ میرے پاس کھڑا ہو، میرے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر میں اللہ اکبر اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر، اس کو اپنا بھائی سمجھ کر، اس کو اپنا کلیگ سمجھ کر، اس کو اپنا ساتھی سمجھ کر میں اس کی طرف منہ کر دوں گا تو رب اکبر کی قسم ہے، آج تو چائے پلا رہا ہے، آج تو مجھے دودھ سوڈے پلا رہا ہے، آج تو پانی پلا رہا ہے، اس وقت دیکھے گا نفسی 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 نفسی، بابا اب تو میری طرف دیکھ لیا، آئندہ سمید سے میری طرف نہ دیکھنا، نہ میں تیری سفارش کروں گا، نہ میں تیرے کام آؤں گا، نہ تیرے کامیاب ہونے کے لیے اپنی نیکیوں میں سے ایک نیکی تجھے عطا کروں گا۔ یہ وہ دن ہے جس دل کی کامیابی کے لیے اللہ نے 2 رکعت پر وعدہ کر لیا، جس دل کی کامیابی پر اللہ نے 1 کھجور کا دانہ صدقہ دینے پہ وعدہ کر لیا، جس دل کی کامیابی کے اوپر راستے میں مسلمانوں کی رکاوٹ کی چیز کو پرے کرنے پر بھی اللہ نے کامیابی کا وعدہ کر لیا۔ کوئی آدمی پریشان ہو، کوئی مصیبت زدہ ہو، کوئی دکھوں کا مارا ہو، اس کو اتنا کہہ دے یار میں دعا کروں گا اللہ تیرا بھلا کرے، اس پر بھی اللہ نے بندے سے کامیابی کا وعدہ کر لیا ہے۔ ساری زندگی گناہوں پہ گزری، آخری لمحات میں کہہ گیا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد نیکی کروں گا، دوسرا سانس لینے کا موقع نہ ملا، اس ارادے پر بھی اللہ نے بندے کی کامیابی کا وعدہ کر لیا ہے۔ آج میرے عزیزو شاگرد سے قربانی، میرے عزیزو استاد مانگ رہے، مرید سے قربانی پیر مانگ رہے، ملازم سے قربانی مالک مانگ رہا ہے، اللہ بھی تو بندوں سے قربانی مانگ رہا ہے۔ یا اللہ مال قربان کر دے، الہ العالمین اولاد قربان کر دے، پروردگار عالم رزق قربان کر دے، رزق کے خزانے کھول دے، مال کے خزانے کھول دے۔ اللہ فرماتے ہیں روزانہ آ کر لمبی لمبی فرشتے مجھے دے کے جاتا ہے، ڈیمانڈ تو تیری زمین آسمان سے بڑی ہوتی ہے، لیکن میرے بندے میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتا تو اس کی قیمت میں کیا ادا کرے گا۔ جب تک اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، میرے عزیزوں اپنی امنگوں کو، اپنی آرزوؤں کو اللہ کی محبت پر قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے پیارو اللہ کی عزت کی قسم کامیابی کی طرف اللہ ہماری زندگی کے رخوں کو نہیں بدلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرت سعد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ خاندان میں اعلیٰ، حسب میں اعلیٰ، نسب میں اعلیٰ، کیا بات ہے، رنگ کا میں کالا ہوا تو کیا ہوا، الہ العالمین کے پیارے نبی مجھے پورے مدینے کے اندر کوئی لڑکی دینے کو تیار نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا شادی کا ارادہ؟ کہا جی میرا شادی کا ارادہ۔ آپ نے فرمایا عمر بن وہاب کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو مجلس میں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا سعد جا، عمر کے گھر چلا جا اور جا کر میرا پیغام دے دے، اللہ کے نبی نے میرا رشتہ تیری بیٹی کے لیے بھیجا ہے۔ مدینے کے بہت خوبصورت سردار تھے وہ۔ اب یہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور دروازہ بجایا کہ کون؟ کہ اللہ اس کے رسول کا قاصد، اللہ اس کے رسول کی طرف سے آیا۔ اب وہ کیا کہنے لگے؟ مرحبا لبیک و سعدیک، آنا مبارک ہو، جی حکم کرو کیا؟ دروازہ کھولا، سمجھے پانی مانگے گا، دین اسلام کے لیے چندہ مانگے گا، پیر میں جتی کوئی نہیں جتی مانگے گا، کپڑا مانگے گا، کھانے پینے کے لیے روٹی مانگے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں جی ہاں سعد سلیمی بتا تو کس لیے آیا؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ فرما رہے ہیں کہ تو اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، نکاح کر دے۔ سوٹا پڑا تھا دروازے کے پیچھے اور کہا تیری جرت تی میری ہو گئے اور تو مانگنے آ گیا؟ ایسی ڈانٹ پلائی ہے وہ دوڑ کے بھاگ گئے۔ مارو چھوٹا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ مذاق کیا؟ اپنی شکل دیکھ، میری بیٹی کو دیکھ، میری بیٹی جیسی مدینے کے اندر کوئی حسین کوئی نہیں اور تیرے جیسا کالا کلوٹا کوئی نہیں، تجھے دوں گا۔ اب یہ منہ مرجھایا ہوا افسردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ دروازہ بند کر کے ابا جان غصے سے آگ بگولا ہو کے اندر آئے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی کیا بات ہے؟ غصہ مجھے دکھاتا تو جائز بنتا، اس کو دکھایا، اگر اس نے غصہ دکھا دیا تو اللہ تیرے لیے جنت کے سارے دروازے بند کر دے گا۔ وہ کہنے لگے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کیا ہوا؟
ابا جان میرے ارمانوں کی فکر چھوڑ دے، میری خوشحالی کی فکر چھوڑ دے، میرے جیون ساتھی کی فکر چھوڑ دے، جلدی جا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ کے پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے معافی مانگ لے۔ اگر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ دیا، ابا کبھی تیری آسمان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ابا جان آپ نے کس بنا پہ انکار کر دیا؟ میرے مستقبل کا فیصلہ تھا، رنگ کا کالا میرے لیے آیا، تیرے لیے تو نہیں آیا تھا۔ ابا جان اللہ اکبر، تجھے تو چاہتا میرا ماتھا چومتا، تجھے تو چاہتا میرے ہاتھ اٹھوا کر اپنے لیے دعا کرتا، تجھے چاہتا تو سینے سے لگا کر میرے نصیبے پہ ناز کرتا۔ ابا تجھے پتہ ہی نہیں میرے لیے رشتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ نماز کا سجدہ امت کے لیے حضور لے کے آئے، یہاں نہیں ملا، ساتویں آسمان سے اوپر جا کر ملا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا پیارا تحفہ لے کے آئے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اور میرا امتی میرا کلیجہ ٹھارنا چاہے، میرا امتی میری آنکھوں کو سکون پہنچانا چاہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہے، میرے سے تعلق بڑھانا چاہے، میرے سے رشتہ مضبوط کرنا چاہے، جتنا نماز کا سجدہ کرتا رہے گا رب کی رحمتیں بھی تجھے ملتی رہیں گی، محمد کا پیار بھی تجھے ملتا رہے گا۔ قیامت کا دن ہوگا میدان محشر کے اندر، میرے عزیزو آپ کی میری پہچان کیا تیرا میرا رنگ چٹا گورا ہوگا؟ کیا میرے عزیزو آپ کے میرے ماتھے پر ہماری قوم قبیلے کی نسبت لکھی ہوگی، ہمارا خاندان لکھا ہوگا، یا دنیا کا عہدہ لکھا ہوگا؟ یا رسول اللہ ہم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان کے ماتھے جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ اکبر، آسمان کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور جن حصوں پہ وضو کا پانی لگا ہوگا وہ حصے نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ پتہ لگ جائے گا یہ محمد الرسول اللہ کا امتی جس نے وضو کیا، نماز کا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ بے شک زمین پر اس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، آسمانوں پر اللہ نے اسے چمکا کے رکھ دیا ہے۔ ساتھ جی تو نے حضور سے کہا تو نہیں کہ کہہ دیا؟ عمر بن وہب کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے کیا بات ہے، آپ نے ہمارے رشتے کو ٹھکرا دیا کہ یا رسول اللہ میری مجال غلطی ہو گئی، مجھے معافی دے دو۔ اللہ کے نبی میں بیٹی لے کے آ جاؤں یا سعد کو دولہا بن کے آئے، میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا سعد تیرے پاس کوئی حق مہر ہے؟ مسکرا کے دکھایا یا رسول اللہ یہ ساری ذمہ داریاں، اگر رشتہ آپ نے تلاش کیا تو ساری ذمہ داریاں خرچہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ ساتھ کھڑا ہو جا، اٹھے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس چلا جا، ثابت بن قیس کے پاس چلا جا، علی کے پاس چلا جا، 400 درہم تیرا حق مہر رکھا ہے، بیٹ تیری عورت کا حق مہر ہے، جا ان تینوں کے پاس جا، یہ تجھے 400 درہم دیں گے، ان سے لے آ، کبھی میرے پاس لے آ، میں حق مہر کے عوض نکاح پڑھاؤں گا، نکاح کر دوں گا۔ سیدنا عثمان میرے حق مہر کے پیسے دے، خیر ہوئے، حضور نے بھیجا جیب خالی، علی تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ علی او لوگوں اپنا پردہ لوگوں کے آگے ظاہر نہ کیا کرو، مر گئے۔ علی کے گھر کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، کئی دن ہو گئے گھر کا چولہا نہیں جلتا، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے سخاوت کے اندر وہ مقام حاصل کیا، کبھی علی نے اپنے ساری زندگی کی جمع پونجی دے دی، کبھی فقیر کی روٹی کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا نے سر کا دوپٹہ اتار کے دے دیا ہے۔ سخاوت، سخی پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، سخی پر اللہ کی پکڑ نہیں آتی، سخی کسی نہ کسی درجے میں اللہ اسے ایمان کی دولت سے کامیاب کرتا ہے، سخی اللہ کے راستے میں دینے والا۔ دنیا سے کاروبار کرتے ہو، دنیا سے پارٹنرشپ کرتے ہو، رب اکبر کی قسم، قاری عتیق صاحب مجھے کئی مرتبہ پاگل کہتے ہیں، اللہ کی قسم میرے اللہ سے پارٹنرشپ ہے، اسے پتہ ہے میرے پورے مہینے کی لاکھوں روپے کمائی کا تقریباً 90% حصہ اللہ کے راستے کے اندر جاتا ہے، 90% حصہ اللہ کے فضل و کرم، کوئی دل کے اندر میل نہیں اور کوئی کسی کے اوپر احسان کوئی نہیں۔
عبد الحنان تو دنیا کے سکے میرے پہ قربان کر دے، میں دنیا کے اندر تجھے عزتوں کے تاج نہ پہنا دوں تو تیرا خدا کوئی نہیں۔ کل رات میرے عزیزو میں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پی آئی کی مسجد میں بیٹھا تھا، ادھر جی ایم، ادھر ڈائریکٹر، ادھر وہ کہنے لگے مولانا پاکستان میں کئی سفر کریں پی آئی اے کی طرف سے فری، آپ نے سال میں 4 پروگرام دینے، پی آئی اے کی سب سے بڑی شیلڈ سے مجھے کل نوازا گیا۔ رات 2 بجے میں بیان سے فارغ ہوا، صبح 8 بجے چلا، 10 بجے لاہور پہنچا، 10:30 وہاں سے چلا، عصر میں شوج آباد پہنچا، شوج آباد سے بیان کر کے پھر یہ میرا خادم کہہ رہا تھا مولانا کم سے کم آپ نے ان 27 دنوں کے اندر چوتھے روزے سے لے کر 27ویں روز 26ویں روزے تک آپ نے 111 بیان کیے، لیکن اللہ کا شکر ہے نہ بلڈنگ بنائی نہ خدا کی قسم کوٹھی بنائی۔ کبھی کبھی آپ کے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ پیسوں میں کھیلتا ہے، یوٹیوب کے اس کے سبسکرائبر بہت ہیں، فالوور بہت ہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، یہاں بھی پکڑ لینا وہاں بھی پکڑ لینا، نہ عبد الحنان کی کوئی فیکٹری، نہ مکان، نہ کوئی دکان، کرائے کی گاڑی کے اندر پھرتا ہے۔ اللہ کی قسم اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ الہ العالمین دنیا تو کٹ گئی کٹ جائے گی، کبھی ذلت میں، کبھی عزت میں، کبھی روج میں، کبھی زوال میں، اللہ وہاں کی شرمندگی سے بچا لینا۔ اور اللہ کی قسم ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، رات کی تاریکیوں میں رو کے دکھایا، اللہ نے میرے سے وعدہ کر لیا ہے، کوئی پریشانی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 4 دفعہ تو میں اس مہینے میں کراچی گیا ان کی ایئر لائنوں پہ، میرے اندر کیا طاقت تھی، میں تو قرضوں کا مارا دروازے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ میرے پیارو آج آپ کو مشورہ دے کے جاؤں گا، جیتی جاگتی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ سے میں نے ایک ارمان مانگا تھا، اللہ نے پورا کر دیا۔ وہ ارمان یہ تھا اللہ میرے بچے کو حافظ بنا دینا اور ایک مرتبہ اس کے پیچھے مجھے کھڑے ہو کر تراویح پڑھنے کی توفیق دینا۔ 26ویں رات اس نے ختم کیا، اللہ نے یہ ارمان بھی پورا کر دیا۔ یہ اللہ سے ارمان مانگو، پتر باہر چلا جاوے، پتر اتنے آ جائے، پتر تھرلے چلا جائے، یہ بھی کوئی ارمان ہے؟ الہ العالمین 1 دے یا 4 دے، الہ العالمین قیامت کے دن سارا بنا دینا کہ میرے بچوں میں میرا ہاتھ پکڑ کے آئیں، الہ العالمین تو جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ یہ مانگو اللہ سے، رو کے مانگو اللہ سے، اللہ دیں گے۔ ایسی عزت کل ملی، اللہ اتنا بڑا ہوٹل، گاڑیاں آگے پیچھے گارڈ، پیروں میں جی ایم، اللہ کی قسم جی ایم پیروں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پیر دوارے سے پھر بیٹھ گیا۔ 3:30 بجے میں لوگوں کو بیعت کرا رہا تھا، پھر کہا بھائی اب میں 6:30 بجے جب میں اٹھوں گا پھر کراؤں گا، میرے اندر ہمت نہیں۔ ایسا پروٹوکال مجھے لاہور میں آج ملا، مجھے کبھی نہیں ملا میرے۔ کیا ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ پگڑی سر کے اوپر رہتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ہاتھ میں ڈنڈا اور تسبیح رہتی ہے، خدا پاک کی قسم سوٹیڈ بوٹیڈ والے السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، ویل چیئر سے۔ اب تو اللہ کا فضل ہے، اسلام مجاہد صاحب میری ایئرپورٹ پہ چیکنگ کی کوئی نہیں ہوتی، الحمدللہ۔ صدیقی صاحب آگے، اور اب تو جج صاحب یہ اعزاز مجھے مل گیا، جو میرے ساتھ والی سیٹ ہوتی ہے کہ جو وجود بھاری ہے ریزرو کر دو، 2 سیٹوں کی 1 سیٹ مولوی صاحب، ان کی سیٹ آج میں لیٹ کے آیا جہاز کے اندر 3 سیٹوں کے اوپر، برکات ہے خدا کی قسم۔ تم اللہ کی مخلوق پر اللہ کے لیے رونا سیکھ لو، خدا کی قسم اللہ موت کے وقت موت کی گھبراہٹ سے نہیں رلائے گا، اللہ کے وعدے ہیں یہ میرے بزرگ بھائی صدیق یہ مجھے نصیحتیں جوڑ کے کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بھائی عتیق صاحب ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، اگر ہم سارے بیٹھے ہیں ان کی بہت دعائیں، میرا نہیں دل کرتا یہاں سے جانے کو۔ کچھ قربان کرو اللہ کے لیے۔ ہماری تو وہ مثال ہے نا، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، ترنگ چوکھا ایسے تھوڑی چڑھتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے دی، پھر اللہ عزت عطا فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق مہر، ثابت بن قیس دے حق مہر، عبد الرحمن دے 400 سے 450 درہم ہو گئے، گننا شروع کر دیا، 1 2 3، حضور نے تو 400 مانگے تھے، میں کالے رنگ کا وہ گوری چٹی، میں عام سا آدمی وہ سردار کی بیٹی، منجی لے لوں، گدا لے لوں، بستر لے لوں، برتن لے لوں، کچھ کھانے پینے کے لیے سامان لے لوں، دولہن آ جائے گی تو کچھ کھلاؤں گا۔ مدینے کے بازار میں 400 درہم علیحدہ کیے، جو 50 درہم یا اس سے اوپر یا نیچے علیحدہ کیے خرید و فروخت کے لیے۔ اب یوں کر کے کان کھڑا کیا اور اللہ اکبر آواز لگی، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، نکلو اللہ کے راستے میں۔
ایک پاؤں مدینے کے بازار میں، ایک پاؤں باہر. پیچھے دیکھا خوبصورت بیوی، آسمان کی طرف دیکھا اللہ کی محبت، اپنی طرف دیکھا ایک جان جس پر کپڑے بھی پورے کوئی نہیں. 400 درہم کو سائڈ پہ کیا، جو بچے تھے انہیں سائڈ پہ کیا، منہ پر نقاب ڈالا کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہ لگے میں کون ہوں. نکل دیے جہاد کے اندر. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے عزیزوں جب لشکر روانہ کیے، خود اللہ کے نبی روانہ ہوئے. جو پہلا لشکر میدان کے اندر اترا یہ بھی اترے. ان کے گھوڑے کو ضرب لگی، کلا بازی کھا کے یہ زمین کی طرف گرے. اللہ اکبر. جب کلا بازی کھا کے گرے تو ان کی آستین سے کپڑا اٹھ گیا، کالا رنگ تھا. رحمت علیہ نبی فرمایا او ساتھ یہاں سے پہچان، ساتھ. جی یا رسول اللہ کا بھیجا کہاں تھا، کھڑا کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی دنیا کی شادی، دنیا کی محبت اللہ کی محبت میں قربان کر دی. پھر حضور نے بھی ہاتھ کھڑے فرمایا اگر دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر قربان کر دی، پھر محمد اعلان کر رہا ہے اللہ نے جنت کو تیرے پہ واجب کر دیا ہے. اتنی سی بات کامیاب ہو گئی. اللہ کا نام لے کے میدان میں اترے. اللہ اکبر. میدان میں اترے، پہلے ایک جانور گھوڑے کو ضرب لگی، پھر اپنے آپ کو شہید ہو گئے. علماء کرام نے لکھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بجلی کی طرح تیزی سے آئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے. ان کا سر اپنی گود میں لے لیا. کبھی آسمان نظرۃ فی السماء، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے روئیں، کبھی سعد کی طرف دیکھ کے ہنسیں، کبھی روئیں کبھی دیکھ کے ہنسیں. پھر اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے منہ پھیر لیا. صحابہ پریشان، کہا رسول اللہ آپ کو بتانا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا رویا اس لیے اللہ اکبر اپنے سارے ارمانوں کو اللہ کی محبت پہ قربان کر دیا. ہنسا اس لیے ادھر خون کا قطرہ زمین پہ گرا، اللہ نے جنت کے 8 دروازوں پہ کو کھول دیا. میری آنکھ دیکھ رہی ہے، میرا ساتھ میرے حوض پہ کھڑا ہوا ہے، پہنچ گیا میرے حوض پہ. یا رسول اللہ آپ نے کیوں منہ پھیرا؟ فرمایا اس شہادت کے بدلے دنیا کی بیوی قربان کی، اللہ نے اس کی شادی جنت کی حوروں کے ساتھ کر دی. میں نے دیکھا جنت کی حوریں اس کے ماتھے کا بوسہ لینے کے لیے اور حور عینہ اسے اپنے گلے لگانے کے ساتھ آ رہی تھی. اتنی تیز دوڑی، اس حور عینہ کی پنڈلی سے اس کا شرارہ، اس کا کپڑا ہٹ گیا. اس کی پنڈلی کو دیکھ کر میں محمد کو حیا آ گیا. اللہ، یہ تو شادی کرنے گیا تھا بازار میں. تؤمنون باللہ ورسولہ، او لوگو اللہ پر ایمان لاؤ. کیسا ایمان؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے. میرے عزیزو ان کے ایمان کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے جوہد کو، ان کا اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو کہنے لگے یا ایسا ایمان لے کے آئے کما آمن السفہاء. انہیں کون کہے گا جو پیر کی جتی بھی دے آئے؟ انہیں کون کہے گا جو تن کے کپڑے بھی دے آئے؟ انہیں کون کہے گا جنہوں نے بچے بھی قربان کر دیے؟ ایسا ایمان تو ہمارے سے لایا نہیں جاتا جیسے یہ ایمان لے کے آئے. ہم نہیں لاتے ایسا ایمان. یہ کیسا ایمان ہے؟ صحابیہ دودھ پچ پیتا بچہ گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کہہ رہی یا رسول اللہ میری بھی قربانی قبول فرما لے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہ گود پیتا بچہ آپ قبول فرما لے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے. فرمایا اس گود پیتے بچے کو، کیا دودھ پیتے بچے کو میں کیا قبول کروں؟ کہ اللہ کے نبی میں یوں نہیں کہتی تلوار چلائے گا، میں یوں نہیں کہتی زرہ پہنے گا، میں یوں نہیں کہتی میدان جہاد میں اترے گا. یا رسول اللہ ہمیں مجاہدوں کا حال نظر آ رہا ہے، تل کے اوپر کپڑے کوئی نہیں، زیرہ تو دور کی بات ہے، پیر میں جوتا کوئی نہیں، اپنے کرتے کے دامن کو پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے پیروں کو باندھ رکھا ہے. یا رسول اللہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے لکڑی، کسی کے پاس لکڑی کوئی نہیں. ہاں جس مجاہد کے پاس تلوار ہو اور اس کو اپنا آپ وار بچانے کے لیے اس کے پاس ڈھال نہ ہو، کملی والے اس کا میرا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دو تاکہ جب اللہ کے راستے میں لڑے دشمن پہ وہ وار کرے، اگر دشمن بچ کر اس پر وار کرے تو وہ تیرا یار. اوار سے بچنے کے لیے میرے بچے کو یوں کر کے ڈھال کے طور پہ آگے کر دے. کملی والے کلیجے پہ تیر اس کے لگے گا، گردن اس کی کٹے گی، قیامت کے دن شہید کی ماں کا رتبہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا.
آمن الصفا، یہ بھی کوئی ایمان ہے، سر کے بال ہی کاٹ کے لے آئی۔ یا رسول اللہ یہ بال رکھ لیجئے، کیا کرنا ہے کہ جس مجاہد کے پاس سواری ہو اس کے پاس مہار لگام نہ ہو، میرے بالوں کو بٹے دے کے لگام بنا لے تاکہ یہ صدقہ بھی میرا اللہ کے دربار میں کام آ جائے۔ یا تو جس کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ، کہتا جی پہلے آنا سی ہوں تو کر دیتی، گنجائش ہی کوئی نہیں۔ یہ گنجائش تو کبھی بھی نہیں ہونی، یہ تو نسلوں میں بھی کوئی نہیں ہونی۔ چلو اب تو تھوڑی بہت خدا خوفی ہے، اب تو میرے عزیزوں گنجائش نکل آتی ہے۔ بعد کے جو حالات ہماری نسل کا رنگ ہے، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی باپ کی مغفرت کے لیے، اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی۔ پہلے ایمانداری سے بتاؤ، پیر مال کے روشن ضمیر ہو، اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، کوئی سالن، کوئی پکوڑے، کوئی چیز، مسجد میں افطاری، ابو دے ثواب لئی، امی دی ثواب لئی، بہن دے ثواب لئی، ہن تے اپنے کول کھان نو کوئی نہیں، مولوی ہاں جی بھکھے مار گئے۔ چلو پتہ نہیں ایک ایک گھر کی ہانڈی کتنے گھروں کے اندر غریبوں کے گھروں میں جایا کرتی تھی۔ امیروں کو دیکھنا شروع کر دیا، امیروں نے اللہ کی رحمت کو دیکھنا ختم کر کے مال کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ہمارے حالات کے اندر ہمیں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے۔ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پہلے اللہ سوال کرے، الا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ وما ادراک، تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے افضل۔ بنی اسرائیل کے 4 علماء نے 80 سال عبادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ 80 سال مسلسل عبادت، دل کا روزہ، رات کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا، اللہ کے نبی اتنی عبادت کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، مسکرائے، یا رسول اللہ اپنی امت کو کہہ دو ان کی 80 سال کی عبادت ایک طرف، ان کے 2 نفلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس رات میں یہ 2 رکعت پڑھ لیں گے، اللہ جل شانہ، اب سنو سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دیا۔ لیلۃ القدر کی عبادت کی نیت سے ایک رکوع سپارے کا پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی یا کسی کی سن لی، میرے عزیزو نفل پڑھ لیا، سجدہ ہی کر لیا، یا ہاتھ اٹھا کے درود شریف پڑھ کے دعا ہی کر لی۔ اگر اللہ کو یہ بھی پسند آ گئی، اللہ 1000 راتوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی معرومی کی بات ہے، اس رات کو قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے برابر، اللہ اکبر، یہ قبیلہ عرب کے اندر مشہور تھا، بکریاں جانور ان کے پاس بہت تھے، ان کی بکریوں کی کھالوں پر بڑے گھنے بال تھے۔ فرمایا ایک بھیڑ، ایک چھترا، ایک بکرا، کوئی اس کے بال گل سکتا ہے؟ پورے قبیلے کی بکریوں کے برابر بکریوں کے کھالوں پر جتنے بال آئیں گے، اللہ جل شانہ ایسی راتوں میں اتنے انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ والروح اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا جھنڈا بیت اللہ پر گاڑ دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں فرشتوں نکل جاؤ پوری دنیا کے اندر، مشرق میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، ہر سمت چلے جاؤ، جو بندہ رو کے دکھا رہا، ہاتھ اٹھا رہا، نفل پڑھ رہا، جو بندہ ذکر کر رہا، درود شریف پڑھ رہا، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، وہ جو بھی منہ سے دعا کرے اس کی دعا پر آمین آمین کہنے لگ جاؤ۔ یا حتی مطلع الفجر، اللہ اکبر، یہ معاملہ صبح صادق تک، فجر کی نماز تک رہتا ہے۔ الہ العالمین کے پیارے نبی، کوئی ایسا بد نصیب ہے جس کی اس رات بھی بخشش کوئی نہیں؟ اللہ، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ شفیق، یاروں سے زیادہ یاری نبھانے والا، تو اپنوں سے زیادہ میرے عزیزو ہمدردی دکھانے والا، خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے دوسروں کو کھلانے والا، تل کے کپڑے اتار کے دے کے آنے والا، کچرا ڈالنے والی کے لیے دعا کرنے والا، اور لوگوں پتھر مارنے والوں کے لیے طائف کی گلیوں میں خدا کو رو کے دکھانے والا، کتنا عظیم نبی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی زبان مبارک سے 4 جملے نکلے، ہاں میرے
میرے یارو اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، الہ العالمین زانی زنا پہ معافی مانگے معاف کر دیتا ہے، بدکار بدکاری پہ معافی مانگے معاف کر دیتا ہے، کسی کو میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن 4 آدمی ایسے جنہیں اس رات بھی مالک کائنات رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ پہلا کون؟ شراب کا عادی، شراب پینے والا، اگر وہ شراب سے توبہ نہیں کرتا اس رات کے اندر اس کی بخشش کا فیصلہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ شراب شباب سے گھر بسیں گے، انجوائمنٹ ہوگی، اس سے تو نسلوں کا بیڑا غرق ہوگا، تباہ ہو جائے گی نسل، اور ہو گئی۔ نشے کی علت کے اندر کیا کیا نشہ معاشرے کے اندر آیا، خدا پاک کی قسم اس نشے نے ماں باپ کی نیندوں کو حرام کر کے رکھ دیا، اس نشے نے بھائیوں کے سر جھکا دیے، ان نشے نے بہنوں کو طلاق دلوا کر گھر بٹھا دیا ہے۔ نوجوانوں جو وجود اللہ جل شانہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کو رو کے دکھایا کرتا تھا، آج میرے عزیزو وہ وجود اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا۔ تو میرے عزیزو اللہ سے رو رو کے مانگو، الہی رے بھوکا رہنا، یہ روزے رکھنا، یہ تراویح اللہ ہماری قبول فرما لے۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس رات اس کی بخشش نہ ہو؟ فرمایا ہاں، ایک اور بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ اللہ اکبر، نصیبوں کا مارا الہ العالمین وہ کون؟ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اس پر بھی اللہ رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا۔ اگر سارا سال کسی نہ کسی درجے میں تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہاری زبان کا تالا کھلا کیوں؟ تم نے اپنے یار کو کہا یار کی کرا ابے دی وجہ تو گھر دے اندر جھگڑا ہے، یار کی کرا اماں دی وجہ تو جھگڑا ہے، جسے گھر کے اندر لے کے آیا رب اکبر کی قسم اسے ڈیکوریشن پیس تو اچھا لگے گا، گھر کے اندر مصنوعی پھول تو اچھے لگیں گے، نہیں لگیں گے تو تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگیں گے۔ کیا ان کے کہنے پر ماں باپ کا گلا گھونٹ دے گا؟ کیا ان کے کہنے پہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جائے گا؟ کیا ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عزیزو کلمہ کس سے پڑھا؟ نبی سے۔ نمازیں کس کے پیچھے؟ نبی کے پیچھے۔ حضور کے ساتھ کھایا بھی ہوگا، حضور کی دعوت پر آیا بھی ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن سنا بھی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ بیٹھ کے دین سیکھا ہوگا، لیکن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا کا عالم ہے، موت کی سختی ہے، حضور کی طرف اشارہ کیا، رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ یہاں کے پھنس گیا، سنگی گھٹ گئی، یہاں سے زبان پر نہیں آ رہا۔ آپ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، علقمہ پڑھ۔ کہ یا رسول اللہ پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ نبوت نے یوں نہیں فرمایا کون سا گناہ کیا تھا، آپ نے یوں نہیں فرمایا نمازیں چھوڑی تھی، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نہیں گیا تھا، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ کسی نے کہہ دیا نہیں جی صرف ان کی ماں زندہ ہے، آپ نے فرمایا علقمہ سچی بتائیو تیرے سے راضی کہ ناراض؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ یا رسول اللہ ماں ناراض ہے۔ حضور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا علقمہ اگر ماں ناراض پھر محمد بھی تجھے کلمہ کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے۔ صحابی رسول مدینے کا مدفن کو جتیاں ماری تھی ماں کو، بیوی کے مقابلے میں ماں کو نیچا دکھایا تھا، دھکے دیے تھے، ماں کی چٹیاں نوچی تھی، ماں کی بالوں کے اندر ہاتھ ڈالا تھا، ایسا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلاؤ اس کی ماں کو، آ گئی اور منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا میرا بیٹا۔ کہا پہچانتی ہے؟ کہا نافرمان ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر موت کی سختی ہے، میں محمد سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے۔ میں کوئی معاف نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ کہ میں نے کوئی معاف نہیں کرنا، اس نے میرا دل دکھایا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اماں معاف کوئی نہیں کرتی، علقمہ کو خدا زبان پر کلمے کی توفیق نہیں دیتا۔ ایسا کرو سورے جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، ماں کا ماتھا کھنکا، چپ۔ پھر آپ نے فرمایا اکٹھی کر کے لاؤ، ڈھیر لگا دو، پھر اس پہ آگ جلا دو، جب بالکل آگ لگ جائے، لوگوں لکڑی تپ جائے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو اس کا آگ کے اندر۔ وہ کہنے لگی رحمت والے نبی
دل میرا سخت ہے لیکن اتنا بھی سخت کوئی نہیں میں اپنے سامنے سے آگ میں پھینک دوں۔ یہ صرف علقمہ کی ماں کا نظریہ نہیں، ہر ایک کی ماں کی یہ سوچ ہے۔ اللہ اکبر، وہی ماں ہے جو آج جس کی 2 روٹیاں تمہیں تنگ پڑتی ہیں، یہ ماں اگر بجلی چلی جایا کرتی تھی رات کو ساری رات اپنے دوپٹے سے تمہارے پہ پکھا جلا کرتی تھی۔ بابا جنہاں دی چلی گئیاں انہاں نوں ارمان کوئی نہیں آندا، جنہاں دی ہیں انہیں قدر کوئی نہیں آتا۔ پوچھ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھنے والے سے، پوچھ میرے سے، پوچھ اس سے، کہاں چلی گئی اس کی ماں جو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھا کرتی تھی، جس کی زبان پر ہر وقت اللہ اللہ ہوتا تھا، وہ بے کہاں چلی گئی؟ اماں جٹی کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر، جٹاں دی ماں کتھے چلی گئی؟ اور ابانی کی ماں کہاں چلی گئی؟ عبدالحنان کی کہاں چلی گئی؟ جٹ صاحب اماں کہاں پہنچی؟ کوئی پتہ نہیں، اماں کہاں، نہ باپ پتہ نہیں دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارو اتنی تو قدر کرو جنہوں نے ہماری پوٹیاں دھوئی، جنہوں نے دن رات ہمارے لیے ایک کیا، جو سوکھ گئی ہمیں دودھ پلاتے پلاتے۔ اللہ اکبر، جو اس وجہ سے اپنے ماں باپ کے جنازے پہ نہیں گئی، بچہ پیٹ میں ہے، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کر رکھا ہے، اتنا بھی حق نہیں بنتا، اتنی بھی غیرت نہیں جاگتی کہ قبرستان ان کی قبر پہ تھوڑی دیر جا کے کچھ پڑھ کے ہی آ جایا کریں۔ تجھے دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت ہے، اسی ماں کو دیکھ کر اللہ جنت کے دروازے کھولے گا۔ اگر اس ماں نے رو کے دکھا دیا تو رب بھی میرے عزیزو جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ ٹھنڈیاں چھاواں صرف نام کہانیاں نہیں بلکہ ٹھنڈی اللہ کی قسم حقیقت چھاں ہے۔ تیرے 60 سال کی عمر ہے، کون؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیرے 60 سال فتح مکہ سے جب واپس آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ابوا کے مقام پر آئے، صحابہ سے فرمایا 70,000 صحابہ، ایک نہیں 70,000 صحابہ۔ فرمایا میرا صحابہ سواریوں کا رخ ادھر موڑ لو، ادھر۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمائے پہاڑی کے ٹیلے پر میری اماں آمنہ سو رہی ہے، آج محمد کا ملاقات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو دور روکتے ہیں، اترتے پھر پیدل چل کے جاتے ہیں، اماں کی قبر کے پاس گئے، بعض جگہ آیا بائیں پھیلا کر ماں کی قبر کو سینے سے لگا لیا اور رو کے کہا ماں وہی محمد آیا ہے جو یتیم لے کے آئی تھی، آج سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہن کے آیا ہے، کاش میری اماں زندہ ہوتی تو آج میں بتاتا محمد کا آن کیسا، محمد کا شان کیسا ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا میرا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جس نے جانا ہے مدینے کی طرف چلا جائے، میں تو آج نہیں جاؤں گا، میں تو 63 سال گزر گئے، میں تو رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، ماں ہوا کرتی ہے، ماں ہوا کرتی ہے۔ کون؟ اویس ہے، کرن کا رہنے والا ہے، مراد قبیلے کا ہے۔ حضرت عمر پاس کھڑے ہیں، حضرت علی پاس کھڑے ہیں، رحمت والا نبی جس کی دعا میں اللہ نے قبولیت کو رکھا، جس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اللہ نے شفا کو رکھا، جس کو آنکھ میں کھول کے دکھا دے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، جو مسکرا کے دکھا دے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، جو غصہ کر کے دکھا دے اللہ جہنم کے دروازے بند کر دے۔ کون ہے؟ عمر۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ 28 مرتبہ بولے، آسمان پر خدا بولتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جس راستے پہ کھڑا ہو جائے شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ عمر۔ اگر اللہ اکبر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تاج نبوت تیرے سر کے اوپر سجتا۔ یہ کون ہے؟ عمر۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق جس کو پہچانتی ہے۔ آپ عمر سے کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا علی تو بھی آ جا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی یہ کون ہے؟ فاطمہ کا شوہر ہے۔ یہ کون ہے؟ حیدر ہے۔ یہ کون ہے؟ فاتح خیبر ہے۔ یہ کون ہے؟ جس کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جنت کے اندر تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں جنت کے اندر تو اور تیری گھر والی بیٹھی ہوگی، اچانک جنت جگمگ جگمگ کرنے لگ جائے گی، جنتی پوچھیں گے کیا ہوا؟ اللہ کا دیدار ہو رہا ہے یا مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہے؟ فرمایا جائے گا فاطمہ علی ایک میز پہ ایک سیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات پہ مسکرائے، ان کی دانتوں کی چمک سے اللہ نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ یہ کون؟ علی۔ آپ فرما رہے اے علی اللہ اکبر، اے عمر میرے بعد تمہارے دور میں اگر تمہیں اویس مل جائے تو ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ حضرت عمر دیکھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون اویس ہے؟ حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ زاہد ہے، حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ عابد ہے، حضور نے یوں نہیں فرمایا راتوں کو جاگنے والا۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا وہ ماں کا فرما بردار ہے۔ اللہ عمر اس سے دعا کروا، علی اس سے دعا کروا۔ 3 مرتبہ مدینے میں آئے، ماں بیمار ہے،
بس دروازے سے باہر نکلتے اماں کہتی پتر چھیتی کر راوی، تیرے بغیر رات نہیں گزار سکتی، تیرے بغیر سہارا کوئی نہیں۔ یہ مدینے میں آتے، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ وہ سفر پہ گئے۔ اویس آ جا، اویس ٹھہر جا، میں اپنا کمرہ، میں اپنی بیٹھک خالی کروں گا، رات میرے گھر رہ لے، حضور کا چہرہ دیکھے گا تجھے بھی صحابیت کا درجہ مل جائے گا۔ کہنے لگے وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میری ماں بیمار ہے، اسے ضرورت ہے، کیا پتہ رات کو پانی مانگ لے، کیا پتہ استنجے کے لیے مجھے نام لے لے، اگر میں نہ کر دوں، میں نہ ہوں تو صحابیت کا درجہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روئے، 3 مرتبہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال خلیفہ رہے، ہر سال اسی جستجو سے حج کے لیے چلے جاتے اور حرم میں اعلان فرماتے تمہارے میں کوئی اویس آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمر تو کیوں پوچھتا ہے، کہ بتاؤ کوئی آیا؟ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ایک سال آپ نے پوچھا بھائی تمہارے میں مراد قبیلے والے کہاں ہیں؟ کہا جی ہم اس وقت گنے چنے لوگ آیا کرتے تھے، تمہارے میں مراد قبیلے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں بھائی عزیز ایک آپ بھی میں حج کرنے جاتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا ہوٹل قریب دے آجے، کھان پین دا انتظام کی ہوئے گا؟ میاں جی 12 لاکھ روپیہ بینک والے لے رہے ہیں، کوئی سانو واپس کرن گے کہ نہیں کرن گے؟ قاری عتیق صاحب ذرا نمبر دے دو، اتنے تعلق والے دے دو۔ اللہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو بندہ اپنے انو یاد کرتا ہے، واہ واہ جہاں کہاں رہا ہے اور لوگوں کے نمبر مانگ رہا ہے۔ خدا کے گھر جا کر خدا سے تعلق نہ بنا سکا تو پھر پاکستان کے اندر کوئی نہیں بنے گا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے چلے بیت اللہ کے لیے طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے چلے۔ 12 سال کی مسافت کے بعد بیت اللہ پہنچے۔ سفر تو اتنا نہیں تھا، سفر تو مہینوں کا تھا، اونٹوں پر آنے کا سفر تو خچروں پر آنے کا مہینوں کا تھا، لیکن 12 سال پہنچے۔ کسی نے پوچھا بایزید 12 سال کیوں لگا دیے؟ فرمایا ہر قدم پر میں نے 2 نفل ادا کیے، دوسرا قدم اٹھایا 2 نفل ادا کیے۔ دنیا والوں میں دنیا داروں سے ملاقات کرنے نہیں جا رہا بلکہ دنیا بنانے سے والے سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ جب میرے عزیزوں بیت اللہ کے سامنے پہنچے، 12 سال تک ہر قدم پر نفل پڑھنے والا، جب بیت اللہ کو دیکھا، اللہ کا نام بلند کیا، آنکھیں نیچی کر لی، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا بایزید بستامی آنکھیں نیچے کیوں کر لی؟ حکم ہے کعبے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، جو دعا کرو قبول کرتے ہیں۔ غصے میں آئے، جلال میں آئے، 12 سال تک سفر کر کے ہر قدم پہ نفل پڑھ کے آیا، میں کوئی پتھروں کو دیکھنے تھوڑی آیا تھا، میں تو خدا کو دیکھنے آیا تھا۔ پھر یوں کر کے سر اٹھایا، کہا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اے بایزید کیا ہوا؟ پھر سر نیچے کر لیا۔ فرمایا میری عبادت میں، میری محبت میں کوئی کمی آ گئی، مجھے پتھر بھی نظر آ رہے ہیں، خدا بھی نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ صرف تیری محبت لے کے آیا، جلوے بھی میں نے تیرے نور کے علیحدہ کرنے ہیں۔ تیسری مرتبہ سر اٹھایا، رب اکبر کی قسم حرم نور سے معطر ہو گیا، منور ہو گیا۔ بایزید کیا نظر آیا؟ فرمایا بیت اللہ کی دیواروں کا پتھر نہیں نظر آیا، مجھے سامنے میرا اللہ نظر آ گیا۔ ایسا اللہ کے گھر کا طواف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کوئی ہے مراد قبیلے سے؟ کہا جی ہم لوگ ہیں۔ تمہارے میں قرن بستی کا کون ہے؟ حضرت ویسے کرنی کا چاچا اٹھا، کہا جی میں کرن بستی کا رہنے والا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے میں کوئی اویس ہے؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر کہہ رہا ہے تمہارے میں کوئی اویس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ کہ وہ دبلا پتلا سا، وہ دبلا سا چھوکرا کہاں ہے؟ ہمارے اونٹوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر ننگے پیر ہی دوڑ گئے، جدھر چاچے نے اشارہ کیا ادھر چلے گئے۔ حضرت علی بھی پیچھے پیچھے۔ دیکھا اونٹ میرے عزیزوں چر رہے ہیں، بایزید اونٹ چر رہے ہیں۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے نماز کی نیت بیٹھ باندھ کر اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا، اویس ہو؟ کہ تو ہوتا کون ہے میرے سے پوچھنے والا؟ کہ اویس ہو؟ علی کان میں کہنے لگے تجھے پتہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن الخطاب ہے؟ اویس کانپنے لگ گئے۔ کہ اویس کانپنا؟ اللہ اکبر، میں تجھے ڈرانے نہیں آیا بلکہ تیرے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کروانے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اویس کہنے لگے میں ایک چھوٹا سا آدمی، متوسط طبقے کا، غریب سے گھرانے کا فرد ہوں، میرے سے کیا دعا کرائے گا؟ حضرت علی آگے بڑھے کہ یہ عمر ہے، یہ علی ہے، انہیں زمین والے بھی جانتے ہیں، انہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اویس انکار نہ کرنا، ہم خود نہیں آئے
ہمیں آمنہ کے لال امام الانبیاء نے بھیجا ہے۔ اویس نے پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کو رو کے دکھایا، اللہ کو رو کے دکھایا کہ عمر جا دعا ہو گئی، علی جا دعا ہو گئی۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، ماں باپ کا فرما بردار حضور بھی اسے کہے کہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا، میرے عمر کے لیے ہاتھ اٹھا، میرے علی کے لیے ہاتھ اٹھا۔ خدا کی قسم اگر ہاتھوں میں اتنی قبولیت ہے تو فرما برداری میں کتنی قبولیت ہوگی۔ یہاں تو یہ اعزاز ملا، امام الانبیاء فرما رہے ہیں عمر علی کے لیے ہاتھ اٹھا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اور انہوں نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، اویس بھی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ اعلان فرمائیں گے سارے جنت میں چلے جاؤ، اویس تجھے جنت میں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ اویس اللہ کی طرف یوں دیکھیں گے کہ مالک پہلے جنت کی طرف روانہ کر دیا، اب کہہ رہے ہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے اویس تو نے ماں کی بڑی خدمت کی، تو نے ماں کا کلیجہ ٹھارا، میری رب کی رحمت ٹھر گئی ہے۔ اے اویس تو نے ماں کو راضی کر دیا، تیرے سے اللہ راضی ہو گیا۔ آج میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں تاکہ پیر محل کے لوگوں کو بتلا دیا جائے ماں باپ کی فرما برداری میں کیا ملتا ہے، ماں باپ کے کپڑے لتے میں کیا ملتا ہے، ماں باپ کے لیے عید کے خرچے کرنے میں کیا ملتا ہے۔ اویس ذرا جنت کی طرف سے منہ موڑ، ادھر منہ کر، حضرت اویس دیکھیں گے جہنم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے ماں باپ کی فرما برداری کا میں نے انعام دینا ہے۔ اویس انگلی کا اشارہ یوں کر کے اٹھا، اپنا ہاتھ اٹھا، انگلی کا اشارہ یوں کر، جس کی طرف تیرا اشارہ چلا جائے گا اس کو بھی میں جنت الفردوس میں داخل کر دوں گا۔ یہ ماں کے فرما بردار کی سفارش پر اللہ نافرمانیوں کی ہدایت کے جنت کے فیصلے کرے گا۔ میرے ویرا مجھے نہیں پتا ماں راضی کہ ماں ناراض، مجھے نہیں پتا ابا راضی کہ ابا ناراض ہے۔ جاؤ میرے ویرو، آج اگر چاہتے ہو اللہ بخشش کر دے، آج اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہوئی، میرے عزیزو جاؤ ماں باپ کے پیر پکڑ لینا، جاؤ ستی ہوئی بہنوں کو جن کو ستایا ان کو فون کر کے معافی مانگ لینا۔ خدا پاک کی قسم میرے سے عمر میں چھوٹا کوئی 19-20 سال کا ہوگا، میں نبی سے سکھر میرے سے تلخی ہو گئی تھی، بتلخی وہ میرے سے معافی مانگتا رہا، مجھے روزے کی حالت میں غصہ بڑھایا، لیکن میرے اللہ کی قسم پہل کر کے فون کر کے معافی مانگی، وہ فون پر رونے لگ گیا، حضرت جی آپ ہمارے پیر صاحب ہو، ہم تو آپ کی جھڑکی شربت سمجھ کے پیتے ہیں۔ میں نے کہا نا تیرے دل میں اتنا سا میل آیا، میری عوام اور میں رو رو کے تھک جاؤں گا، اللہ میرے پہ رحم کوئی نہیں فرمائے گا۔ میرے پیاروں اگر یار سے ناراض ہو گئے، بے شک غلطی یار کی، اگر بھائی سے ناراض ہو گئے، ہاتھ جوڑتا ہوں عبدالحلال یہ پگڑی کے بل کھول کے تمہارے پیروں کی تلیاں صاف کرتا ہے، آج دعا سے پہلے دل میں اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، دعا کے بعد بھائیوں کو گلے سے لگا لو، یوں کو میں تیرے میں مال نہیں دیکھتا، میں تیرے میں پیسے کی لالچ، میں تیرے پہ پیسے کی خوشبو نہیں دیکھتا، میں تیرے چہرے پہ ماں کی ممتا دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پر میں اپنے باپ کی جھلک دیکھ رہا ہوں۔ دنیا کے لیے مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی، دنیا کہدی تیرا وڈا بھرا تیرے پیو ورگا لگدا ہے، تیرا وڈا بھرا تیری ماں ورگا لگدا ہے۔ اوے لوگو تمہیں ماں کی محبت کا واسطہ، تمہیں باپ کی محبت کا واسطہ، جن کے جنازے کو کلڑا دے کے تم روتے رہے، جن کی میتوں پہ میرے عزیزوں تمہاری زندگی کے سارے اجالے ختم ہو گئے، آج انہی کا ماں کا واسطہ دے کر اگر ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے آگے، خدا کی قسم اللہ دعائیں رد نہیں کرے گا، اللہ جھولیاں خالی نہیں اٹھائے گا۔ میرے عزیزوں جاؤ ماں باپ یا ساس سسر وہ بھی مثل ماں باپ کے ہیں، اگر ساس سسر سے ناراضگی تو اللہ کے واسطے جا کے ان سے معافی مانگ لو، رب اکبر کی قسم یہ معاف کر دیں گے تو خدا کی طرف سے معافی کا اعلان، ورنہ اس وقت تک اعلان نہیں ہوگا جب تک دنیا والے معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اور کس کو معاف نہیں کرتا؟ فرمایا رشتہ داروں سے تعلقی جھگڑا لو کو، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں کو، قطع تعلق توڑ کرنے والوں کو اللہ فرماتے اس رات میں معافی نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر یہ رات ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے، لیکن جس نے رشتہ دار کے لیے دروازہ بند کر دیا، فرمایا جس نے اپنوں کے دروازے بند کر دیے وہ میری رحمت کے دروازے پہ نہ آئے تو میں نے بھی دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بغض رکھنے والا کینہ پرور، ایک بغض رکھنے والا
لڑائی کرنے والا، نفرت کرنے والا، ایک بغض رکھنے والا، ایک کینہ پرور کہ جس کی ہمیشہ کوشش ہوئی میں سے نقصان ہی پہنچاؤں گا، اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اور معافی میرے عزیزو، اللہ اکبر، جب تک اپنے پہ نظر نہیں ڈالیں گے، جب تک میرے عزیزو اپنی کمیوں کو اللہ کے آگے پیش نہیں کریں گے، میں ٹھیک ہے ملک ہوں، خطیب پاکستان ہوں، پیر طریقت ہوں، رہبر شریعت ہوں، لیکن اللہ کے آگے ایک گندے پانی کی بوند ہوں، اللہ کے آگے ایک مکڑی کا جالا ہوں، اللہ کے آگے ایک مٹی کا ذرہ ہوں۔ میرے عزیزو اگر کرم کر دے تو بیڑے پار ہے، اگر منہ پھیر لے تو خدا کی قسم رمضان میں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میرے پیارو اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کوتاہی آنکھ سے بھی ہوئی، کوتاہی کان سے بھی ہوئی، کوتاہی زبان سے بھی ہوئی، ہاتھ پیر سے ہوئی۔ سالبہ بن عبد الرحمن 16 سال کا جوان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نوکر ملازم بن کے بیٹھا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی جو کوئی کام کاج ہوتا، کم سنی کی عمر تھی یا کچھ زیادہ یا کم 16 سے، آپ نے فرمایا سالبہ جا میرے مدینے میں، سالبہ بن عبد الرحمن میرا فلانا کام کر کے آ۔ یہ نکلے، ہوا مدینے میں چل رہی تھی، ایک مکان کا پردہ ہوا کے رخ سے کبھی ادھر آ رہا تھا۔ ایک عورت اندر غسل کر رہی تھی، جب ہوا سے پردہ دائیں بائیں ہوا، سالبہ بن عبد الرحمن کی نگاہ پڑی، کہا استغفر اللہ انا للہ، اے سالبہ تیری جرت کیسے ہوئی، ان آنکھوں سے بھی حضور کا دیدار کر کے آیا اور تو نے اللہ کے غیر کو کیسے دیکھ لیا؟ اے سالبہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، نہ اب تو مسجد میں جانے کے قابل ہے، نہ مدینے میں رہنے کے قابل ہے۔ نکل گئے مدینے سے باہر۔ 8 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سالبہ مدینے میں نہ آیا۔ آپ نے 40ویں دن آپ نے سلیمان فارسی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے سالبہ کو تلاش کر کے آؤ۔ زمین کھا گئی، زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، کہیں سے خبر نہیں آئی۔ حضرت عمر کہنے لگے سلیمان فارسی کا ہاتھ پکڑ کر میں مدینے سے باہر آیا، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا سالبہ کے بارے میں جانتا ہے؟ کہنے لگا میں تو بدو فلانی بستی سے آتا ہوں، مدینے کے اطراف میں ہریالی ہے، گھاس ہے، میری بکریاں یہاں سے پیٹ بھر کے جاتی ہیں، لیکن 40 دن ہو گئے، ایک جوان وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے نہ رہے، وہ ہر وقت روتا ہے اور کہتا ہے اللہ سالبہ کو معاف کر دے، اتنا روتا ہے کہ اس کے چہرے کی کھال بھی اتر گئی ہے۔ اللہ اکبر، جب 3-4 دن بعد اسے بھوک لگتی ہے تو میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، میں بکریوں کے تھنوں کو پکڑ کر 2-4 دھارے اس کے منہ میں مارتا ہوں، بس زبان گیلی ہوتی ہے، پھر روتا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے دیکھ لے کیا پتا وہی سالبہ ہو۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو سالبہ پتھر کے ساتھ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے سالبہ پہچانتا ہے تیرا بھائی عمر سلیمان فارسی آیا؟ چیخ ماری کہ لگو عمر خدا کے واسطے اگر میری سزا کی طور پر ہمارے نبی پر کوئی خدا کے قرآن کی آیت آئی تو مجھے نہ بتانا، میرے اندر برداشت کرنے کی ہمت رہی۔ اے سالبہ اللہ کی طرف سے آیت تو کوئی نہیں آئی، کوئی عذاب کوئی سزا تو نہیں آئی، لیکن اللہ اکبر ماں اولاد کے لیے اتنی بےتاب نہیں جتنا امام الانبیاء تیرے لیے تڑپ رہا ہے۔ حضور فرماتے اس کو کوئی ایک مرتبہ مجھے مل کے تو چلا جائے۔ اب یہ کیا کرے؟ سالبہ کی آنکھ نے بدریگاہی کر دی، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ کہا نہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں اسے لے کے آنا، کہ عمر پھر میرے پہ رحم کر، مجھے ابھی نہ لے کے جا، جب مدینے میں نماز کا وقت ہو اس سے تھوڑا سا پہلے مجھے اٹھانا، میرے اندر چلنے کی ہمت رہی، مجھے مدینے میں لے جانا، مسجد میں حضور نماز پڑھا رہے ہو مجھے بھی جا کے سب میں بٹھا دینا، میں بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جب سلام پھیریں گے میں سیدھا قدموں میں جا کے گر جاؤں گا، کہوں گے یا رسول اللہ معافی دلوا دو غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور اللہ اکبر یہ جا کے پیچھے نیت باندھتے ہیں، اتفاق سے حضور کی زبان پر قرآن کی یہ آیت آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنے دل کہاں رہا، کون سی ایسی چیز تھی جس چیز نے تجھے میرے سے دور کر دیا تھا؟ یہ سمجھے یہ آیت میرے لیے اتری، دھاڑ ماری چیخ ماری وہی زمین کے اوپر گر گئے، ان کے قوم قبیلے والے نے اٹھا کے لے گئے، رحمت والے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا تو میرے سالبہ کی آواز تھی، ہونا میرا سالبہ، کہ یا رسول اللہ اللہ اکبر، قرآن سنتا اللہ کے ڈر سے غش کھا کے گر گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اس کے مکان پر لے کے جاؤ، جب دیکھا نزا کا عالم ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، اللہ
اکبر. اور ایک ہی زبان پر اللہ سالبہ کو معاف کر دے, اللہ سالبہ کو معاف کر دے. اللہ کے نبی آلتی پالتی مار کر اللہ اکبر بیٹھ گئے. جناب سالبہ بن عبد الرحمن کے سر کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. انہوں نے آنکھیں دیکھی, حضور کا چہرہ کھول کے دیکھا. حضور آنکھیں کھول کے دیکھی, حضور کا چہرہ دیکھا. چیخ ماری, اپنے سر کو زمین پہ پٹک دیا کہ یا رسول اللہ, سالبہ آپ کا اور اللہ کا نافرمان ہے, یہ سر آپ کی گود کے قابل کوئی نہیں رہا. آپ نے پھر سر اٹھایا, فرمایا سالبہ تو نے اللہ کو ایسا رو کے دکھایا, تیرے رونے نے آسمان کے سارے فرشتوں کو رلا دیا. اے سالبہ میں محمد گواہی دیتا ہوں, اللہ نے تیرے رونے پر تیرے قصور کو معاف کر دیا. حضور کی طرف مکھڑا کیا, کہنے لگے واقعی اللہ نے معاف کر دیا. حضور گواہ معاف کر دیا. آپ نے فرمایا کہ پھر فزتو برب الکعبہ, اگر آپ نے مہربانی فرمائی اللہ نے معاف کر دیا تو کعبے کے رب کی قسم سالبہ کامیاب ہو گیا. بس اتنا کہنا تھا کہ بد ہونا شروع ہو گئی. کلمہ طیبہ پڑھا. صحابہ کہتے میری آنکھ نے دیکھا حضور کی آنکھ کا آنسو آپ کی آنکھوں سے نکل کر سالبہ کے چہرے پہ گر رہے تھے. جنازے کا وقت آیا, اللہ کا نبی جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے, کبھی ایک پیر ادھر کبھی ایک پیر ادھر, چوڑے چوڑے پاؤں سے چل رہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پیروں میں درد, فرمایا کوئی نہیں. یا رسول اللہ چلنے میں دقت, کوئی نہیں. یا رسول اللہ لوگوں کو پیچھے پیچھے کر دے, فرمایا کوئی نہیں. کملی والے آج تک ایسی چال چلتے نہ دیکھا, فرمایا میں ایسی چال کیوں نہ چلوں, مجھے مدینے میں پیر رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی. اس نے ایسا اللہ کو رو کے دکھایا, اس کے رونے پہ اللہ کو ترس آیا. اس نے کہا معاف کر دے, اس نے معاف کر دیا. انعام کے طور پر اس کے جنازے کو کلدہ دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتہ زمین پہ بھیج دیا ہے. مدینے کی گلی میں اتنا رش لگ رہا, میں محمد کو یہاں پیر رکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے اللہ تیرے بندے سارے تجھے رو کے دکھا رہے, کوئی دل میں رو رہا, کوئی آنکھ سے. 20 رمضان بھٹا چوک لاہور کے اندر, پتہ نہیں اللہ نے اس وقت کیا کیا فطر کی. میں بھی رویا, وہاں روئی. ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ اور بڑا مالدار اٹھا, مجھے گلے لگ کے رویا کہ مولوی صاحب اللہ اکبر, لگتا ہے اللہ نے معاف کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں وہ شخص ہوں جو کبھی باپ کے مرنے پر بھی نہیں رویا, آج تیری دعا میں اللہ نے رلا دیا. میں نے کہا پھر تیری دعا کی برکت سے اللہ نے سب کا بیڑا پار کر دیا. نام نہیں لیتا, ایک بڑے کرنل صاحب تھے, کرنل نام لیتا, آپ پہچان جاؤ گے. وہ بھی میرا ہاتھ پکڑ کے چومنے لگ گئے, کہنے لگے مولانا زندگی میں یا تو ماں کی گود میں رویا ہوں گا, ورنہ مجھے یاد ہے یا عرفات کے میدان میں رویا یا آج یہاں رویا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہا بابو خدا کی قسم رونے سے کام بل جاتا ہے. گھر والوں نے رونے کا احساس نہ کیا, بیوی کو رو کے دکھایا, اس نے کہہ دیا مگر مچ کے آنسو ہیں. بھائیوں کو رو کے دکھایا, انہوں نے احساس نہ کیا. اللہ آج تجھے رو کے دکھا رہے, پتہ نہیں ہمارے آنسو سچے یا کوڑے, پتہ نہیں اس کے اندر جھوٹ کی بدبو آ رہی ہے, لیکن اللہ خدا کی قسم ہے, تیری ذات کی قسم, ہم کسی کے لیے نہیں روئے, تو اس سے معافی مانگ کر تجھے پانے کے لیے رو رہے ہیں. الہ العالمین اعتکاف میں بیٹھے اور بیٹھنے والیاں, پتہ نہیں پوری دنیا کے اندر آج ختم قرآن ہو رہا ہے, کوئی آواز سے, کوئی گریہ زاری, کوئی آزاری, کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تجھے رو کے دکھا رہا ہے. اے اللہ اگر حافظ صاحب کا قرآن سنانا, قاری شفیق صاحب کا سننا, سامع بننا اور ساری جماعت کا تراویح پڑھنا اگر تجھے پسند آیا تو اللہ آج ہمارے ایک ایک آنسو کا مول لگا لے. اللہ ایک ایک آنسو کا مول لگا لے. اللہ تو قدردان ہے, اپنے بندوں کی قدردانی فرماتا ہے. جوان بھی, بوڑھے بھی, یتیم بھی,
1000 مہینے سے افضل رات ہے. آج خدا کے آگے ایک کا صبح لو, اللہ کی قسم جہنم کے سمندر کے آگوں کو بجھا کے رکھ دے گا, سمندر جتنی آگوں کے دریا کو بجھا کے رکھ دے گا. پھر تو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, شرک سے, بولو بولو, شرک سے, کفر سے, زنا سے, سود سے, بدکاری سے, بے حیائی سے, برے کاموں سے, وہ کام جو تیری ناراضگی کا سبب بنے, ان سارے کاموں سے یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے, سنت پر چلنا آسان فرمائے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی اور حضور کے سینے کی نسبت نصیب فرمائے. علم و عمل سے ہماری زندگیوں کو, ہمارے سینوں کو بھر دے. ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نبی والا کام, ساری مخلوق کی بھلائی کی فکر, ساری انسانیت کے لیے جذبہ اپنے دل لے کر, اپنے گھروں سے اپنا مال جان لے کر سارے عالم کے اندر لے کر چلنا, اور سارے عالم کے انسانوں کی فکر کرنا. خود بھی جنت میں جائے, دوسرے بھی جائے, خود بھی جہنم سے بچے اور دوسرے بھی جہنم سے بچ جائے انشاءاللہ. ختم نبوت کے ذریعے صدقے سے اللہ یہ فکر, یہ طلب, یہ قرب آپ کو مجھے نصیب فرمائے. انشاءاللہ حضور والا کام کریں گے میرے بھائی, سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے, سارے عالم میں خیر کا کام کریں گے, خیر کو بچانے والے بنیں گے. اپنا مال, اپنی جان, اپنی صلاحیتیں دین کے پھیل جانے کے لیے کون کو لگائے گا انشاءاللہ. سارے لگاؤ گے میرے عزیزوں, مسجدوں کو آباد کرو گے, مراکز کو آباد کرو گے, زور سے کوئی انشاءاللہ, مدارس کو آباد کرو گے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے, 5 وقت کی نماز پڑھو گے, جیسے رمضان کے مسجدیں بھری, غیر رمضان میں بھی ایسے مسجدیں بھرو گے, اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرو گے, اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ کرو گے, ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے رو گے, ان کی مدد میں مال جان لگاؤ گے, اور اس دنیا کے مسلمانوں کی خیر کی فکر کرو گے. پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز دوسری نشست کا آغاز 2:15 بجے سے 2 بجے تک انشاءاللہ العزیز ہوگا. اتنے وقت کے اندر ابھی 10 منٹ کی آپ کی اور قیمتی لیں گے, کیونکہ آپ کو وہ بھی میٹھا کرانا ہے, دودھ سے آپ کی اضافت بھی کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو دوسری نشست ہوگی تلاوت نعت اور مجلس ذکر ہوگی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اجتماعی دعا اللہ سے مانگ کے کریں گے, پتہ نہیں یہ ساری رات نصیب ہو کے نہ سارے تشریف لاؤ. 1-2 گھنٹہ کوئی آرام کرنا چاہے, افرادی عبادت کرنا چاہے, صلاۃ التسبیح بڑے لازمی بات, درود شریف پڑھو, استغفار کرو, اللہ کے آگے رو, سجدوں میں لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کو رو کے دکھاؤ. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جتنی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی, آپ کے لیے سحری کا انتظام بھی ہے, اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے. اگر مجمع زیادہ ہو گیا تو برکت کے طور پہ کھا لینا, اگر مجمع کم تو پیٹ بھر جائے, اللہ تھوڑے میں برکت عطا فرمائے. تو اس سے پہلے گزارش ہے, قاری صاحب نے آج تک سوال کیا, 30 سال ہو گئے تو قرآن پاک سناتے ہوئے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے قاری صاحب کو سامنے کی خدمت کرے, لازمی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ جزائے خیر عطا کرے. ماشاءاللہ. تو یہ حاجی مولانا صاحب کی طرف سے 5000 روپے آئے قاری صاحب کی اور سامنے کی خدمت کے لیے, اللہ قبول فرمائے. جلدی جلدی کرو میرے بھائی, جلدی جلدی کرو, سارا مجمع ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ. جتنی بھی ہو کبھی نہیں رکا. یہ ان کی پابندی کی خدمت کر رہے ہیں. قرآن سنانے کا ان کو کون بدلہ دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے. اور آپ حضرات کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسر نہیں آپ نے چھوڑی تراویح پڑھنے میں. سارا مجموعہ اٹھے ماشاءاللہ قاری صاحب کی خدمت کے لیے, سارا مجموعہ اٹھے, جتنی توفیق ہو. یہ تو اللہ کے دین سے محبت ہے, قرآن سے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. کرو بھائی کرو ماشاءاللہ, سارا مجموعہ ہمت کرے. اللہ قبول فرمائے صاحب, اللہ قبول فرمائے. آج بھی آج جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے.
اللہ قبول اللہ قبول جزاک اللہ قبول اللہ قبول ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبول السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کاشا بچوں کو دیکھو کتنا پیار ہے 100 روپے آپ کی محبت میں لے کے اللہ کے قرآن کی محبت میں لا رہے ماشاء اللہ لاؤ 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 سارے ماشاء اللہ سارے لاؤ سارے لاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سارے ماشاء اللہ جزاک 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 اللہ اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے سبحان اللہ مائیں بہنیں مسکرات بھی بیٹھی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ کرے صاحب کی خدمت کریں اللہ قبول جی جی آؤ 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 گزشتہ سالوں کی راتوں کی طرح یہ رات بھی یادگار بنائے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اللہ قبول کرے اللہ آپ لوگ بھائی فیض رسول صاحب یو کے والے ان کی والدہ محترمہ بیمار ہے خصوصی دعا فرماؤ مائیں سب کی ماں ہوتی ہے جس کی ماں بیمار ہے اللہ سے عطا فرمائے بھائی فیض رسول کی ماں کو والدہ صاحب اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے آج مصطفیٰ نصیب فرمائے اللہ اپنے خدا کو سے شفا عطا فرمائے اور بھی جو قاری ساتھی جنہوں نے پورے مہینے میں خدمت کی کپڑوں میں لباس میں جیسے بھی کہ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ اب میرے بھائی گزارش یہ ہے الحمدللہ جامعہ عثمانیہ آپ حضرات کی اپنی دینی درد سارے مدرسے ہمارے اپنے جامعہ عثمانیہ قدیمی بھی مدینی درد ہے الحمدللہ یہاں سے عالمی بن کے نکلتے رہے حافظ بھی بن کے نکلتے رہے قاری بھی بن کے نکلتے رہے اللہ مغفرت فرمائے ولی کامل نمونہ اسلام حضرت مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ پھر اس کے بعد کچھ مدرسے پہ حالات آئے 4-5 سال کے لیے وہ بہاریں ہلکی سی ان کی روشنی مالک پڑ گئی کبھی نہیں ہوئی اللہ نے پھر دوبارہ 4-5 سال ادارے کو عروج بخشا 3 مشکل سے چل رہی ہے پچھلے سال بھی اعلان تھا شعبہ تجوید کا اور درجہ کتب کا لیکن ہمارے پاس کوئی معقول وقت مسئلہ ہو سکا بلڈنگ کی کمی کی وجہ سے اب الحمدللہ یہ ادارہ یہ بلڈنگ مدرسے کی تیار ہو رہی ہے خادمین کی رہائشوں کا بھی سوچ رہے ہیں اور مدرسے کے بورچی صاحب کا بھی سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ درجہ کتب کے تجوید کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں خانقاہ پہلے رحمۃ اللہ کو پتہ ہی رہا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے دعا فرما لی ہے الحمدللہ یہاں بچوں کی کثیر تعداد ہے اور تقریباً بچے رہائشیوں کے آنے جانے کا ذمہ بھی الحمدللہ ادارے کے ذمہ ہے کیونکہ ان کے والدین کے پاس استطاعت اتنی ہے نہیں آپ کو اللہ نے توفیق دی آپ ہم دیتے ہیں لوگوں کو اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اس سال بھی ادارہ اعلیٰ کی طرف سے بچوں کے لیے لفافے میں ملتی ہے اور جب وہ جائیں گے تو آدھا کلو مٹھائی کا ڈبہ ان کے لیے اور 2 جوڑے سلوار کے دیے ہیں اور 1 جوتے کا تحفہ یعنی ایک بچے کو 2 جوڑے سلوار کا 1 جوتا آدھا کلو مٹھائی کو لفافے میں ملتی جنہوں نے دیا جس نے دیا میں نے دیا قاری صاحب نے آپ نے جس نے دیا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے بس پردے پردے میں اللہ قبول فرمائے کہ ہر طالب علم کو اور ہر سال الحمدللہ اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے اور اس اعتکاف میں اس مرتبہ تو افراد کا میں تقریباً 19 کے قریب 28 بھی ہو جاتے ہیں 30 سال 45 ہو جاتے ہیں کیونکہ غلطی ہماری لاپرواہی ہے کہ آپ حضرات کی شاید ناشاد خدمت نہیں کر سکتے اور پورے اس 10 دن کے اندر بھائی شفیق صاحب پرسوں جو کہ دعائیں دے رہے تھے بھائی شفیق صاحب کو عتیق صاحب کو کہ گھر سے زیادہ ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے افطاری سحری جو فروٹ جو لینا دینا چائے جو آئس کریم جو اللہ کے مقدر کی لیتا ہے 10 روز اس میں کوئی صدقہ نہیں ہے کوئی فطرانہ نہیں کوئی زکات نہیں اس اللہ کس کے دل میں ڈالتا ہے اور اللہ اس کو کوئی تقریباً 78 سے 80 ہزار روپے کو چلاتا ہے ساری افطاری میں یہ بھی اللہ کے خلاف سے پوری کرتا ہے آپ حضرات کے لیے مٹھائی ہم 1 روپیہ بھی اس میں سے مسجد کے چندے کا نہیں لیا یہ بھی لوگوں کی ہمدردی ہے آپ حضرات کے لیے دو چھوڑے کا انتظام اس میں بھی کوئی چندہ نہیں آپ حضرات کے لیے سحری کا انتظام معقول انتظام ہے جو رکھنا چاہے اپنے گھر کرنا چاہے یہاں تو بیٹھ کے عبادت کرنا چاہے تاکہ اس کی عبادت کے اندر خلل نہ پیدا ہو
اس میں کھانے کا انتظام ہے، اس میں کوئی مدرسے کا پیسہ نہیں۔ اب اور پھر دوسرا اعتکاف جو حضرات بیٹھے ہیں، کوئی شفت کی بھائی صدیق صاحب نے، اللہ نے مجھے قبول کیا، اس طرح اللہ نے دوسروں کو قبول کیا۔ ایک ایک جوڑا کتنے نوتقیف ہیں، ایک ایک جوڑا، ایک ایک رومال، ایک ایک جائنماز، ایک ایک ٹوپی، تمام نوتقیفین کے لیے، تمام صادقین کے لیے، تمام مسجد مداران کے لیے۔ تو یہ بھی تکلیف آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ کام کچھ بدلے میں ہو جاتا ہے تو ظاہری طور پہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے سراہتے ہیں، آپ کی محبت اور تو آپ کے پیار کو، جو آپ چل چل کے ان طلباء کے لیے، ان کی سہی افطاری کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں، ہم تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم باری باری طلباء کرام آتے رہیں گے، اپنے حصے کی ٹوپی اور 2 جوڑے اور 1 جوتا، اور عیدی کبھی کل اپنے گھر کو روانہ ہوں گے تو ان کی گاڑی کے کرائے کے ساتھ ان کی مٹھائی کا ڈبہ ان کے حوالے کیا جائے گا۔ قاری صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بچے نے تلاوت کی، دل خوش ہوا، اللہ پاک اور کرم فرمائے تمام اساتذہ محنت کو، اور جن بچوں نے قرآن کو پڑھا اور بھول گئے اللہ نے یاد کروائے، قرآن کا ساتھ سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بچوں کی نامہ کی تقریب شروع ہوتی ہے، آپ حضرات دعا بھی فرماتے رہیں اور دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ کے دربار میں آپ بھی اٹھاؤ۔ بھائی صدیق صاحب، بھائی اسلم صاحب، آپ یہاں تشریف لاؤ، بھائی پہلوان اکرم صاحب آؤ، بھائی شفیق صاحب، حاجی احسان صاحب آؤ ادھر، ماشاء اللہ اپنے ہاتھ میں بچے نہ دوتانے بچے آؤ ماشاء اللہ۔ یہ بچے جو آئے ان کو اوکے میں لاتے رہو، چھوٹی بڑی، بھائی صدیق صاحب جائے نماز کا بیٹے، اچھا پہلے کی کو کرتے ہیں تو بھائی بسم اللہ آپ پہلے چلو بھی دستے تو کے پاس کریں، چلو زبیر وہ دماغ بیٹھے چلو چلو بھائی راشد صاحب تشریف لے کے آؤ، شاہزادہ صاحب آؤ ماشاء اللہ، آؤ بھائی علی صاحب کہاں ہے، قاری شفیق صاحب، اکرم صاحب تشریف لاؤ، بھائی راشد صاحب آ جاؤ ماشاء اللہ، ہماری مسجد کے ذمہ دار ہیں تو پہ ماشاء اللہ جی بھائی راشد صاحب آپ صدیق صاحب آؤ، آپ صدیق صاحب آئے ماشاء اللہ، آپ صدیق صاحب آؤ، حاجی امان اللہ صاحب سے درخواست کروں گا، ایک دو بچوں کے ساتھ ہاتھ میں امان اللہ صاحب آؤ، بھائی اسلم چیل صاحب گروپ والے ماشاء اللہ، اسلم صاحب ادھر آؤ، حاجی اسلم صاحب ماشاء اللہ، بھائی آصف کہاں ہے، اللہ کے والد صاحب کو اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے، بھائی طاہر اسلم صاحب آپ کو تشریف لاؤ، ایک دو بچوں کو نوازو، بھائی شہید صاحب آپ کی ماشاء اللہ، اللہ بھائی صاحب شہر بات کیا چلے گا، آگے سالوں صاحب دور چلے گا، آج اکثر کے ساتھ رومانٹک کرو، انہوں نے کلاس کرتے جہان ساتھ ساتھ خاص صاحبوں کی آؤ ماشاء اللہ، جہان ساتھ ساتھ تشریف کا ہوا ہے، اللہ قبول کرو، اللہ قبول آؤ جہاں صاحب آؤ، بابا نور صاحب آپ بھی آؤ، بابا نور جی آؤ، بابا جی آؤ، بھائی کوئی شادی رہے گا تو معاف کرنا بھائی، چاہیے جو ہے سب آگے کو تشریف لاتے ہیں، یہ سعادت پڑتی ہے، اللہ کے قرآن کے مہمان، جنت کے مہمانوں کو دے رکھتے ہیں ہاتھوں میں، سعادت ہوتی ہے۔
ایک دو جماعت کے ساتھی ہیں، جماعت کے جو ساتھی وہ سے کھڑے ہیں۔ امیر صاحب تشریف لاؤ، امیر صاحب امیر صاحب تشریف لائیں، امیر صاحب ماشاء اللہ آئے ماشاء اللہ۔ بھائی حاجی ساجد صاحب، حاجی محمد ساجد بھائی، عتیق صاحب ٹیبو والے، حاجی لطف اللہ صاحب آؤ، ایک تحفہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دو ماشاء اللہ۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پرانے نمازی میں چھوٹ کے آئے نہیں صاحب آؤ، ایک کاکا صاحب بھائی آؤ بھائی، وہ آپ کی بچہ کا ہے، حمزہ بھی آئے ماشاء اللہ، بھائی زبیر ہے، بیٹا زبیر، بھتیجا زبیر، تو بھی اپنے ابا جان کا آؤ ٹکٹ پڑھ کے لاؤ، آؤ ماشاء اللہ آؤ۔ بھائی عزیز صاحب کہاں ہے؟ اس کا بچہ ماشاء اللہ عمرے کی سعادت کے لیے دعا کرو اللہ سے، اور انیب ضیاء کو گھر بلا رہے ہیں، انیب ضیاء کو ان کے گھر والے بلا رہے ہیں۔ بھائی فضل کریم صاحب، بھائی فضل کریم صاحب ذوالفقار ٹاؤن سے تشریف لائے، ڈاکٹر غلام نبی صاحب کسی بھی آ جاؤ ماشاء اللہ۔ دیکھو یہ ایک خوشی ہے ساٹھ پنی ہمارے لیے سارے نماز آؤ جب کہاں سے بیٹا خاتمین آئے، بہت پہنچی آئے بھائی، بھائی وقاص، بھائی بلال، آؤ ماشاء اللہ۔ پھر بات بھی دیکھنا نشانہ جو تم کا ادھر باقی بچے کو آپ لے جاؤ۔ اب وہ احترام قاری شریف صاحب، بلال، اچھا قاری عتیق صاحب ماشاء، قاری حبیب الرحمان صاحب، دیکھیے جائے نماز دیکھ کے کہا جائے نماز رومال لاؤ بھائی، جائے نماز رومال ٹوپی، زبیر کی ٹوپی بعد میں دینا بھائی، زبیر ٹوپی بعد میں دو، جلدی کرو جلدی کرو۔ بھائی حبیب صاحب، شفیق صاحب، حبیب الرحمان صاحب، بھائی الرحمان آؤ بھی دو پھر بھائی آپ کھڑے ہو گئے اپنا اپنا ان کی ٹوپی بعد میں دینے حبیب الرحمان صاحب، بہت کفیر کی ٹوپی ہے بھائی، آؤ یہ دکان والے ذرا چھوڑے دکان والوں میں چھوڑے سیدھی کو سیدھی حضرات کھڑے ہو جاؤ تاکہ پتہ لگ جائے حضرات آ جائے ماشاء اللہ۔
والے آپ میں تبدیل کرنا چاہے کر لیں گے. خاصی حضرات بھی ہو بھائی. محمد اللہ کہاں بیٹھے اٹھتا میرے پاس صاحب محمد اللہ صاحب ادھر آؤ. آپ شفیع صاحب آپ شفیع صاحب کو دیکھیے آپ نے لے لیا جانوا دیا آپ نے مل گیا چلے گا خالی نہیں کیا پرکاش کا بھائی اللہ آؤ پرکاش بس ہوگی تو بابا نور کہاں بابا نور بابا نور بھائی بیو رحمان صاحب وہ سال کا بھی رحمان نے ذکر کیا وہ دوسرے سال کا بھی بکری بکری سال اب کے تقاب والوں کو بھائی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا يا مولانا يا غاية رحمتنا يا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأكرم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا
أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أعيده منا فأعيد الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وبك نستعين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما غلطی کوتاہیوں سے درگزر فرما رحم کرم فضل کا معاملہ فرما عافیت والا معاملہ فرما مصیبتوں کے ٹال دینے والا معاملہ فرما خیر کے رستوں سے آنے کی توفیق عطا فرما اور خیر کے رستوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اس مقصد کے لیے آئے تو مقصد کو سمجھا دے اور اس مقصد کے لیے اللہ کی زندگی گزارنے والا بنا دے. دین اللہ ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے. اللہ جس کی قدر کوئی نہیں کی وقت سے گزر گئے اور جس کی اللہ نے قدری کی اللہ اس نے ایمان نے رسوا کیا. اللہ دین کی ماحول نصیب فرما دے عافیت عطا فرما دے. اللہ کے لیے رمضان المبارک آیا اور چلا بھی نہیں گیا. اللہ یہ ایسا مہمان ہے کہ دنیا کے مہمانوں کو روک کے رک جاتا ہے. یہ مہمان تو رکتے نہیں رکتا اور ایسا پتہ کوئی نہیں جب یہ آئے گا ہم زمین پہ ہوں گے یا زمین کے اندر ہوں گے. اے مالک اگر ہمارے جنس سے ہو گئے اور اللہ ہمارے ناموں پر لکیریں گر گئی تو مالک اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے. اس قرآن کو ہمارے لیے قربہ بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے اعمال اس قابل ہے نہیں لیکن تیرے لیے کیے ہیں. جب تیرے لیے کی تو اللہ کو پیچھے بھی ہر جاتے ہیں. اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. الہ العالمین جنہوں نے سنا جنہوں نے پڑھا اللہ قبول فرما. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر میں اس کا ثواب بتا دے. آپ کی آل پاک ازواج طاہرات جمیل انبیاء علیہ السلام نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تمام بزرگان دین کو اللہ کا ثواب پہنچا. ہمارے بزرگوں میں ہمارے اساتذہ میں ہمارے مشائخ میں دینی اداروں کے پاس اللہ جو پچھڑ کے آپ کے پاس آ گئے فردن سب کو اس کا ثواب پہنچا. ہمارے ماں باپ میں بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں بیوی بچوں میں سے جو تیرے پاس آ گئے اللہ ان کی ثواب پہنچا. اللہ کی مغفرت فرما. پیر محل کے جتنے قبرستان ہیں اللہ سب کی قبروں سے اس کا ثواب پہنچا دے. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ جنہوں نے اتنا بڑا اپنے بندوں کے لیے یہ محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے کپڑوں کا انتظام کیا اللہ کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے عمدہ سے عمدہ دنیا کی کامیابی کے فیصلے فرما دے. اللہ جنہوں نے پڑھا اللہ نفل پڑھے اللہ کی اذکار کیا تراویح روزے سحریاں اے مالک تیری ذات کی قسم ہے ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یہ تیرے لیے کیا نہ دکھلاوا نہ قبول نمائش. اللہ کو قبول فرما. ہمارے اندر طاقت اتنی تھی اگر اس سے زیادہ ان کی اس سے زیادہ تیرے پر فدا ہوتے تیرے حکم کو پورا کرتے. اے مالک کے دو جہاں اے رب السما ہم تیرے پاس آئے ہیں اللہ امید لے کے آئے ہیں بڑی اللہ چاہت کے ساتھ آئے ہیں. اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ تمہاری دعاؤں پر میں نے فرشتوں کی ڈیوٹی آمین کہنے کے لگائی ہے. اللہ ہم اتنے برے تو نہیں ہیں کہ ہماری طرف رحمت والی نگاہ کو دیکھیں. اللہ اتنے کو یہ کمرے تو نہیں ہیں اللہ جیسے کیسے ہیں اللہ کبھی نہ کبھی تیری محبت کا تیری توحید کا خیال تو آتا ہے. اللہ جیسے بھی آتے ہیں لیکن تیرے آگے سجدہ کرتے تو آتے ہیں. اللہ مدعا فرمان تو نہیں ہے. اللہ جو نے غلط بلا بغاوت کی اگر ہم سے پردے میں بغاوت ہو جاتی ہے تو اللہ کو معاف کر دینا. اللہ کو معاف کر دینا. جائیں تو جائیں کہاں جائیں
تھک چکے دوڑ کے تیرے سے دور ہو کے تھک گئے اللہ پرچھاؤں مانگنے سے بھی نہیں ملتی یا اللہ پیاس دینے سے بھی پیاس نہیں ملتی اے مالک اپنی رحمتوں کا جان پلا دے اور اپنی بات پر عطا فرما دے اپنا نام نصیب فرما دے اپنا کام نصیب فرما دے اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا اور انسان بنایا وہ نسبت کو عہدہ نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی اس کام پر لگا دے اللہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن کی دولت دے دے انہیں بھی قرآن کے حافظ بنا دے اللہ انہیں بھی عالم بنا دے بکھرنے سے ٹوٹنے سے بچا لے اللہ یہ کانچ کی گلاسوں سے زیادہ نرم ہے تو نازک ہے اللہ ہمارے بچے شکستہ حال ہو چکے اب پتہ نہیں کس طرف کون سی ترقی کی طرف دوڑ رہے ہیں جنہوں نے باپوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اللہ اس ترقی سے بچا اس ترقی کی طرف گامزن فرما اللہ جہاں تو راضی ہو تیرا حبیب راضی ہو وہ رستوں پر نہ دوڑا یہ رستوں پہ سوائے اسماعیل کو کچھ نہ ملے وہ رستوں پہ لے کے آ جہاں تو بھی ملے تیرا حبیب بھی مل جائے اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے فقط اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اب سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے ہمیں آپ معاف فرما دیں اللہ ہمیں نہیں پتا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا تحفہ رمضان ہمیں اس سے راضی ہو کے جا رہا ہے کہ ناراض ہو کے جا رہا ہے اللہ اگر اس سے ناراض ہو کے جا رہا ہے تو اللہ اسے ہمارے حق میں سے صلح کر لے اور ہمارے سے دوستی کر لے اللہ اپنے رمضان سے کہہ دے قیامت کے دن ہمارا سفارش بن جا اور تیرے درگاہ میں اس کی سفارش قبول فرما لے قرآن کی سفارش قبول فرما لے سنانے والے نے بھی تیری محبت میں کمی نہیں کی سننے والے بھی سینے پہ ہاتھ باندھ کے بہت ساری کٹے کھڑے رہے اللہ کو قبول فرما دے یہ قدموں پہ کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنا اللہ جن ٹکنے سے بچا لے جہنم سے بچا لے اللہ کی زبانوں نے پڑھا جن کانوں نے سنا قبول فرما دے دنیا آخر بہتر کر دے اے اللہ آپ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے چھپائے اس سے جسے کچھ پتہ نہ ہو اس سے کیا چھپائے جو علیم و ذات کی صدور ہو اے اللہ ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں شکستہ حال ہے بکھرے ہوئے ہیں اللہ ہم رونا بھی چاہے رو نہیں سکتے دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے اے اللہ ہم تیرے علاوہ جائے تو کہاں جائے تیرے رب نے تیرے نبی نے ہمیں تیرا ہی در بتایا ہے اور اس در کے علاوہ کہیں سے خیر نہیں ملتی ناکامیت تو ملتی ہے اللہ رحمت کہیں سے ملتی اللہ اگر آج ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہم گناہوں کے ساتھ آ گئے تو آپ بھی اپنی رحمت کے ساتھ آ جائے گا اے اللہ کبھی عروج کبھی زوال اللہ جو دین کا عروج ہے اس کے بعد کبھی زوال نہ دینا اللہ ایسی دولت نہ دینا جس کے بعد اللہ تنگی آ جائے ایسی خوشی نہ دینا جس کے بعد پریشانی آ جائے ایسی بے سکونی سے بچا لے ایسا سکون دے کہ جس کے بعد کبھی بے سکونی نہ ہو ایسی مسکراہٹ دے دے جس کے بعد کبھی غم نہ ہو ایسی خوشی دے دے جس کے بعد غم نہ ہو ایسی اولاد دے دے جس کے بعد یا اللہ جو اولاد ہماری غفلت کا ذریعہ بن جائے ایسی اولاد دے یا اللہ جو اولاد ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے ہمارے بچوں کو دیکھ کر دے گا اللہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر دے والدین نے کروڑوں روپے لگوا کے بچوں کو پڑھایا اب ان ڈگریوں کا کیا کرنا جو سوائے اللہ ناکامی کے کچھ بھی دے رہی ہے اللہ آپ مصدق الاسباب ہیں بغیر پیسے کے بندوں کے کام کرتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کی نوکریوں کے کام بنا دے اللہ جو اتنا پڑھائی نے کامیاب کر دے تیرے دربار میں اللہ تیرے بندے بیٹھے ہیں آپ کے لیے فقیر کا ہے اور فقیر کا کام معروف ہوتا ہے ہم تیرے پاس مانگنے آئے اور اس سخی کے در پہ مانگ رہے ہیں جہاں سے بھی خالی نہیں جاتا اے اللہ ہم نے تو تیرے نبی سے سنا ہے کہ خالیوں کے دامن تجھے بھر دیے آج ہم بھی دامن لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارے دامن داغدار ہے اس قابل نہیں کہ آپ کے آگے پھیل جائیں لیکن اللہ ہم جائے تو جائے گا اس کے آگے ملائے جن کے آگے ملائے وہاں سے رسوائی مقدر بنی اے اللہ عزت دینے والے اے اللہ کام کے آگے دینے والے زندگی کے روحوں کو بدلنے والے دلوں کے حال پھیرنے والے آج اللہ ہم اپنی گناہوں کے ساتھ آ گئے تو بھی اپنی رحمت کے ساتھ آ جا اے اللہ اگر آپ نے انکار دیا تو کہاں جائے گے اے اللہ ہماری آج مدد کر دے بوڑھے جوان بچے سب بیٹھے ہیں بھائی بہنیں بیٹھی ہیں اللہ تجھے بزرگوں کے بزرگی کا واسطہ تجھے عابد کی عبادت کا واسطہ ساجی کی صداقت کا واسطہ نمازی کے سجدوں کا واسطہ ذاکر کے ذکر کا واسطہ اللہ آج معاف فرما دے اللہ آج معاف فرما دے سارے گناہ دھو دینا سارے گناہ دھو دے ہر چھوٹی بڑی بیٹی کو قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے
دل سخت ہو چکے، آنکھ پتھر ہو چکی، رونے بھی چاہے نہیں ہوتے، دل کے اندر تیری یاد کی لڑائی آتی کوئی نہیں۔ اے اللہ باقی نہ فرما دے، اب تجھے نہ پہچان سکے، ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والے کو، یار و اپنوں سے زیادہ خیال کرنے والے کو نہ پہچان سکے۔ اب تو بہت بڑے احسان فراموش ملے، لیکن اللہ اب تیرے دربار میں آ گئے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، رمضان کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی بہاریں ہیں، فرشتوں کا زمین منتظر ہو چکا، فرشتے دائیں بائیں آ چکے ہیں۔ اللہ انہیں کہہ دے گا کہ ہماری دعاؤں پر یا امید کہہ دے اور آپ ان کی حاضر کو قبول فرما لے۔ اے اللہ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے، شکستہ حال ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے تو تیرے محبوب کے امتی۔ اے اللہ اللہ تیرے محبوب نے کتنا رو رو کے ہمارے لیے مانگا ہے، اللہ آپ کو انہی دعاؤں کا واسطہ اپنے محبوب کے آنسوں کو قبول فرما لے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرما۔ باپ باپ سے اللہ داستان رہ گئی، ایک یادوں کی صورت میں رہ گئے، اللہ امید ہے اچھے گھر میں اچھی حالت میں ہوں گے، اللہ کی مغفرت فرما دے، ان کے اور کامل درجے بلند فرما دے۔ اگر کسی غلطی کی وجہ سے کشمکش میں ہے، اے میرے اللہ اب تیرے آگے ان کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں، دعوت پھیلاتے ہیں، ہمارے باپ باپ کے مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر تو تنگستی میں زندگی گزار کے گئے ہیں، لیکن اولاد کے لیے سب کچھ کر گئے، اللہ ان قبر کے اندر سکون عطا فرما دے، قبر میں راحت عطا فرما دے، جنتی میں چھوڑے دے دے، ان کے عمل قبول فرما دے، اولاد کی تربیت قبول فرما دے، اللہ اس ادارے کو آباد فرما دے۔ اے اللہ حاسدین کے اثر سے، بدنظروں کی نظری سے، بدنگاہی سے محفوظ فرما، تمام اداروں کی ضروریات پوری فرما۔ اللہ جو اس ادارے پہ قرض ہے اتار دے، اللہ بغیر قرض کے بغیر قرض کے روزگار پیدا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار کے روزگار میں برکت عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دیندار بنا دے۔ اللہ حج کی شہادت عطا فرما۔ مولا پہلے تو سوچتے تھے کمیٹی ڈالیں گے، مکان بیچیں گے، کوئی کاروبار کریں گے، اب تو اللہ حج ہم سے بہت دور ہو گیا ہے، لگ رہا ہے تیری ناراضگی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ راضی ہو جا، سب کے لیے حج آسان فرما دے، عمرہ آسان فرما دے۔ اللہ اللہ ہمارے گھروں سے زیادہ اپنا گھر کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کے نور سے زیادہ نبی کا مدینہ کر دے، اللہ ہر سال حاضر نصیب فرما دے، وہاں کی موت، وہاں کی قبر، وہاں کی بہاریں عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو خوشحال کر دے، پاکستان کے عوام کو خوشحال کر دے، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، بلند سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، سول انتظامیہ سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما۔ اللہ جن پولیس والوں نے دن رات پہرے دے کر اللہ اس ادارے میں نماز پڑھنے والوں کی حفاظت کی، تو بھی اللہ ان کی حفاظت فرما، ان سے بھی راضی ہو جا۔ ہماری حکومت میں آپس اپوزیشن حکومت میں صلح کروا دے اور امت کے لیے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اب فلسطین کی مجاہدین کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما دے، اللہ شہداء کی مغفرت فرما دے، زخمیوں کو اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، بیت المقدس کو یہودیوں کے شکنجے سے آزاد فرما دے، اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، کوئی نور الدین ذکی محمود غزنوی بھیج دے، اللہ مرد مجاہد پیدا فرما دے، جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ سکے، مقابلہ کر سکے۔ اللہ ہمارا دشمن ہمارے پر حاوی ہو، ہم تیرے دین کے دشمن پر حاوی ہو، ہماری تلواریں، ہماری گولیوں کی بندوقیں، ہماری بندوقوں کی گولیوں کا فیصلہ کرے۔ اللہ یا تمہیں ہدایت دے دے، ورنہ اللہ مجاہدین کی مدد کے لیے اور جہاد کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ اب جہاد کی ضرورت ہے، یہ دھرتی پھر مجاہد مانگ رہی ہے، یہ دھرتی پھر بدر اور کے مجاہد مانگ رہی ہے۔ اللہ ایک مرتبہ اللہ وہ یادیں دوبارہ تازہ کر کے اللہ کافروں کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دے، ختم نبوت کے غداروں قادیانیوں کو شکست دے دے، تب اس صحابہ پر رافضیت خاصیت پر انگلی جو اللہ یہ انگلی اٹھارے، اللہ ان کی زبانوں کو تو ہی بند فرما دے، اللہ صحابہ کے دشمنوں کی زبانیں بند فرما دے، اللہ حب صحابہ نصیب فرما، ہمارے حفاظ کی، قراء کی، ہمارے مفتیان اکرام کی، ہمارے علماء کی اللہ کی حفاظت فرما، مولانا عبدالشکور صاحب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، پتہ نہیں کس کس کے عبدالشکور تیرے پاس آگے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں میرے پاس ہے، اے الہ العالمین جو بیمار ہے، وقاص حسین شاہ صاحب
تو گردوں کی تکلیف ہے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ سے عطا فرمائے. ایک انگلینڈ کے اندر باجی صاحبہ ہے ان کے لیے دعا فرماؤ اللہ سے عطا فرمائے. فیض رسول صاحب کی والدہ کو اللہ سے عطا فرمائے. بھائی عاقب صاحب کے اللہ ساری ضروریات و تقاضوں کو پورا فرمائے. اسلم مجاہد صاحب کے والدین میرے والدین مولانا صدیق ربانی صاحب بھائی صدیق صاحب اکرم شام صاحب بھائی ارشاد صاحب بھائی نظر صاحب یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کے سارے چلیں گے کسی کے ایک کسی کے دونوں چلیں گے. اللہ ہمارے بار صدیق اللہ صاحب بار علی محمد صاحب اللہ کی مغفرت فرما. اللہ ان کی اچھی اللہ قبر کو اچھا قبر کے اندر اچھا سلوک فرما. اے الہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا بھائی عبدالرزاق پیو صاحب کی اللہ مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے بزرگوں کی ماضیوں میں اللہ سارے جو کرسیوں پر پہلے اپنے قدموں سے کیا آتے تھے اب سہارے پر اب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی آنے سے اللہ اپنے گھروں کو بارونق بنا دے. اپنے گھر کی برکت سے ان کی زندگیوں کو بارونق بنا. بھائی ارشد صاحب اللہ یہ مدرسے کا سفیر مسجد ہے اللہ یہ تیری دین کے لیے جھولی بھرواتا ہے اس کی جھولی کو تو بھر دے عزت و اقتدار بنا. مولانا صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کی اللہ بیماری کے اندر صحت عطا فرما. اللہ کی صحت میں اضافہ فرما. بھائی ابیب الرحمان صاحب کی اہلیہ بیمار اللہ صحت عطا فرما. بھائی دیپ الرحمان صاحب کی اہلیہ بیمار صحت عطا فرما. بھائی شفیق صاحب کے گھر میں خیر فرما. عید کے بعد ان کی بچی کی شادی اللہ ساری بدلے آسان فرما. اللہ ساری آسان فرما. عزت کے ساتھ اللہ کے بیٹی کو رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جس کی بچیاں بیٹھی ہیں ماں باپ کی گردیں ٹوٹ گئی اور سر جھک گئے اللہ ان کی بچیوں کے نصیب اچھی جگہ لگا دے. اور بہت ساروں کی بچیاں اب تک گھروں میں رو رہی ہیں اللہ ان کا رونا ختم فرما دے. پوری دنیا سے پیغامات دعاؤں کے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں اپنا بھول گئے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. موتی کی فید کے اعتکاف کو قبول فرما دے. ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے. اے الہ العالمین جو موبائل کے اوپر تیری دعاؤں کے لیے خصوصاً انڈیا برطانیہ ہانگ کانگ اور یو کے اور کینیڈا سے اللہ جو حضرات کہہ رہے ہیں اللہ سب مسلمانوں کی حرمین شریف ہے سے کہا وہ برکت والا گھر اور کہا یہاں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو ان دعاؤں میں شامل فرما کے قبول فرما لے. رانا سعید حسن صاحب کینیڈا کے اندر ہوتے ہیں اللہ بہت ہمارے دعا میں محبت کرنے والے الہ العالمین سکر کے جتنے کاروباری تاجر ہیں بہت سارا ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں. ہمارے سب پٹی احمد پور شدیہ سے اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کی مغفرت فرما. درجات بلند فرما. شجاعت سے وقاص سے سارے حقیقی کی طرف سے آئے ہیں الہ العالمین کے والد صاحب دل کے مرض میں اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. اللہ الہ العالمین اس کے لیے دعا فرمائے. القاری صاحب اللہ الحمدللہ اس سعادت جامع عثمانیہ کو 4 جگہ آج قرآن کا ختم ہوا ہے ماشاءاللہ. قاری صاحب کی 3 شاگردوں نے اور ایک بیٹے محمد بن شریف نے اور 500 قرآن قاری صاحب نے فرمایا ہے. اللہ اسی طرح گھر مسجد کے کونے کونے میں قرآن کی آوازوں کو بلند فرما دے. سب کے بچوں کو سعادت نصیب فرما. ظاہری بات کی بیماری میں جو مبتلا ہے اللہ صحت عطا فرما. اللہ صحت عطا فرما. ہمارے گھر میں اللہ گھر والوں کو سانس کا مرض ہے اللہ ہماری بہت ہی پیاری زندگی ہے دکھوں سے اللہ محفوظ فرما. اللہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ فرما. اللہ جتنا میرے اندر جذبہ اللہ تیری قسم کرا اس کے اندر جذبہ ہے ہمیں دین کے کام کے لیے خیر کے لیے قبول فرما. ایسے صدیق صاحب نے اللہ جو محبت بھرا پیغام دیا ہے عید کا تحفہ جو شامل ہوئے اللہ قبول فرما. ان کی نسل و اجروں کے لیے نسل کو قبول فرما. ہماری مسجد کے اللہ جتنے جماعتی ساتھی ہیں تیرے دین کی فکر کے لیے ہر وقت بیٹھتے رہتے ہیں اللہ اس قرآن کو قبول فرما لے. ان کی فکر کو قبول فرما لے. حاضرین کی حاضری حافظ محمد صدیق ان کے بیٹے مولوی فریق ان کے آگے بیٹے اللہ جو بیمار اللہ سے عطا فرما. عبد الحفیظ صاحب تاک کے مت میں اللہ کو صحت عطا فرما. ان کے جتنے بھائی سعید صاحب اور جتنے اللہ کلمودی سے بھائی ہمارا قرآن صاحب اللہ اس کے والد صاحب کی عطا مجھے کی مغفرت پچھلے والد صاحب کی مغفرت فرما. درجات بلند فرما. کس کا نام لو اللہ سارے یہاں بیٹھے ہیں الہ العالمین ہاتھ ہم نے اٹھائے ہیں زبانیں ہماری ہی قبول آپ فرما لیجیے. جو تیرے سے مانگے اللہ قبول فرما لے. ہمارا بھائی زاہد صاحب بہت رانا محمد وسیم صاحب کے بعد مغفرت فرما. بھائی زاہد صاحب کا اللہ سارے ہمارے خدمتگار اور مسجد کے کاموں میں شانہ بشانہ حاجی مان اللہ صاحب حاجی صاحب الحق صاحب عبد الحق صاحب اللہ کی اہلیہ کی مغفرت فرما. باقی جوڑے میں اللہ برکت عطا فرما. یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں یا اللہ میں کس کے کام لوں الہ العالمین یہ سارے ہمیں تیرے جان سے زیادہ عزیز ہیں اور اتنی مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں ہر جمعے میں ہر رات میں تشریف لاتی ہیں. اللہ ان کی جوڑیاں بات فرما دے. بھائی کاشمیوں کی والدہ صاحب کے اللہ ساری حاجتیں پوری فرما. اللہ انہیں صحت عطا فرما. اللہ ان کے گھر میں برکت عطا فرما. مسجد کے پڑوسی جتنے اے اللہ
اللہ تیرے گھر کو آباد کر رہے اللہ ان کو آباد فرما دے اللہ ان کو آباد فرما دے زندگیوں میں برکت عطا فرما اطمینان قلب نصیب فرما دائمی سکون عطا فرما زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر مرتے وقت کلمہ نصیب فرما اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما مدینے کا مغفرت نصیب فرما اللہ قیامت کے حضور کے ہاتھوں سے مجھے کوثر عطا فرما قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرما رات کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل نصیب فرما اللہ عید کے بعد ربیع الاول کے مہینے تک اللہ ہماری نیت ہے اس مسجد سے عمرے کا قافلہ نصیب فرما کوئی جماعت کو عمرے کے لیے قبول فرما اپنے گھر کے لیے قبول فرما اللہ بار بار مدینے کی حالت نصیب فرما بار بار عمرے کے لیے قبول فرما اللہ پورے بازار والوں کی اور جنہوں نے زکوٰۃ خیرات میں اس ادارے کو جہاں جاتا ان کے اللہ کو قبول فرما لے اللہ سب کی عمر برکت عطا فرما ہمارا بچہ حمزہ اس کے بھائی بہت ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں عمر اللہ اس کی والدہ کو صحت عطا فرما عمر اللہ کو اللہ اور عزت عطا فرما اللہ جس کے نام نہ لے سکے اللہ کو معاف فرما دے یہ بچہ زبیر اللہ اس کے والدین کو صحت عطا فرما بھائی بارکات پڑھنے والا ندیم اللہ اس کے والد صاحب اللہ اور جو دنیا سے چلے گئے یاسر کے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرما جن کے زندہ ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما ماؤں کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما گھر کی پریشانیاں تنگیاں ختم فرما کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما یہ جماعت کہاں سے چلتی کہاں آئی ہے اللہ امتحانات گھروں کو چھوڑنا جو قربانی کرنا اللہ تو قبول فرما اللہ تو قبول فرما اللہ تو قبول فرما